الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جس طرح درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ انہی میں سے ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس، تین بندے ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ ان تین میں سے ایک وہ ہے، ارشاد فرمایا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِذَا ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ایک ان تین میں سے وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، العیاذ باللہ۔ باقی دو کون سے ہیں یہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ والدین کا نافرمان، العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، وتارک سنتی، اور میری سنت کو ترک کرنے والا، اور تیسرا فرمایا وہ کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا یہ ہمارا وتیرہ، ہماری عادت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بہت ہی خوب اور مجرب عمل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں یا تو تسبیح رکھیں، یا اب تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، وہ آپ اپنی فنگر پر رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا، اور اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل اگر آپ اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس کاؤنٹر کو، تو یہ بھی آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اور اس طریقے سے اپنا وقت گزارنا ہے۔ اور پھر اللہ نے چاہا تو ایسی عادت بھی بن جائے گی کہ بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو پھر ذکر اللہ کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے یہ بندے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ بندے کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم بھی ہوتا ہے کہ بندے کو سنائی دینے والی آوازوں میں بھی بندے کو ذکر اللہ جو ہے یہ سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ٹرین چل رہی ہے تو اس میں بھی بندہ اگر اپنے ذہن کو لگائے اور تھوڑا غور کرے تو کبھی اس کو اللہ اللہ کا جو ہے وہ سنائی دے گا، کبھی اس کو اللہ جو ہے یہ اس کا ساؤنڈ جو ہے یہ سنائی دے گا۔ صرف اپنے ذہن کو تھوڑا جو ہے وہ جسے یوں بولیں کہ فوکس کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں اپنا ذکر اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم نے فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ خالد بھائی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ سبح للہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، وہ لوگ جو درس نظامی جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کے لیے ایک بڑی لطیف اور جو ہے پیاری بات ہے کہ یہاں پر کہ جو ماں ہے نا، ماں، یہ ماں جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کیا ہے یہ آپ جامعہ المدینہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ جان جائیں گے۔ بہرحال اس میں ماں کے عموم میں ہر شے یوں سمجھ لیں کہ یہ شامل ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، کوئی شے باہر نہیں رہی۔ اللہ اکبر، کیا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کیا ہی ہمارے رب کی ذات ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف بیان کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کیا کریں، یہ ہمارے سلسلے کا آج کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں باب المدینہ کراچی میں آج دوسرا دن ہے، صبح کے وقت میں موسم جو ہے وہ بڑا مدنی موسم ہے، بڑا پیارا موسم جو ہے بنا ہوا ہے، بادل
چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا جو ہے یہ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بوندا بانی کا سلسلہ بھی ہے۔ تو یہ ویدر جب ایسا ہو تو کیا کریں؟ اس میں ایسے ویدر کے موقع پر بعض اوقات لوگ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں اور گل گپاڑا کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی ایک ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویدر اور پھر اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ایڈ ہوتی ہیں، تو یہ کیفیات بہرحال بنتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پکوان پکانے کا سوچتے ہیں، بنانے کا سوچتے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم ہے، آج تو یہ بننا چاہیے، یہ کھانے میں ہونا چاہیے، ناشتے میں آج یہ چیز اسپیشل ہونی چاہیے، بنانی چاہیے، تو گھر والے ایفرٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی ہوا، فضا اور انداز دیکھ کر ان کو یاد آتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی اور مہکی مہکی فضا مدینے کی، موسم مدینہ بھی یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ کیا کریں کہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کام نہیں مل رہا، کیا کریں؟ بے روزگاری ہے، کیا کریں؟ میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، کیا کریں؟ میری دلچسپی نہیں ہے، میرا شوق نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو کیا کریں؟ تو یہ کیا کریں آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میری پروموشن نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا، کیا کریں؟ میں نے کچھ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں جن کو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، وہ اس بات کا یوں کہہ لیں اجازت نہیں دیتے، اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کو اچیو کر سکوں، کیا کریں؟ تو یہ بڑا ایک زبردست جو ہے موضوع ہے، ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے، کیا کریں؟ یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ اس میں شامل رہیں اور آپ بتائیں کہ مختلف کیفیات کے اندر آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، یہ سچویشن ہو تو کیا کریں، یہ سچویشن ہو تو کیا کریں، آپ بالکل، ہمیں اوپن فورم ہے، آپ کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور متقی اور پرہیزگار افراد کی صف میں مالک کریم ہمیں شامل فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، آئیے ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام سماعت کیجیے۔ اور سلمان بھائی، آپ کے سلسلے کا آج کا ٹاپک ہے کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں فرماتے ہیں کیا کریں۔ امام فرماتے ہیں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نہ تو آنو کچھ تو ہمت کیجئے، نہ تو آنو کچھ تو ہمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اور ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر ثروت کیجئے، بے نوا فکر ثروت کیجئے، عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے، آپ سلطان جہاں ہم اے بے نوا، آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے، تجھ سے کیا کیا اے میرے طیبہ کے چاند، تجھ سے کیا کیا میرے طیبہ کے چاند،
ظلمت غم کی شکایت کیجیے، ظلمت غم کی شکایت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا رضا رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور ہے یہ امید رضا کو، اللہ اللہ سبحان اللہ، تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے کہہ دو رضا سے، چپ ہو چپ رہ خوش ہو خوش رہ، ہاں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے گئے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم کیا کریں؟ ہم حضور کی شفاعت پانے والے کام کریں۔ اسی سے استاد اگر آ جائیں، موضوع کے اوپر بھی آ جائیں، بات بھی کیا خوب ہے کہ حضور کی شفاعت حاصل کرنے والے کام کریں، درود پاک پڑھیں، سنتوں پہ عمل کریں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت پانے کے لیے ظاہر ہے کہ شفاعت ایک انعام ہے، جی، اور دنیا میں یہ مثال عام طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ جس سے ہم نے کوئی چیز لینی ہو، جی، کوئی سہولت لینی ہو، کسی قسم کا مقصد حاصل کرنا ہو، تو ہم اس کے پسند کے کام کرتے ہیں۔ تو جب مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی ڈیمانڈ اس سے لینے کے لیے ہم اس کے پاس پہنچیں گے تو ہم وہ کام کریں گے جو اس کی پسند کا ہو، اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ جیسی اس کو پسند ہو، ان موضوعات پہ بات کریں گے جو اس کو پسند ہوں، اسی طرح اٹھے بیٹھیں گے کہ جس طرح اس کو پسند ہو۔ تو یہ دنیا میں ہے۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نعمت کبریٰ ہے، سبحان بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو آپ کو پسند ہیں۔ تو آپ پہ درود پاک پڑھا جائے، یہ پسند ہے۔ فرائض و واجبات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو پورے کرنے ہی ہیں، کہ اگر کوئی شخص فرائض و واجبات چھوڑ کر دیگر جو مستحبات ہیں یا مندوب
یعنی پسندیدہ کام ہے شریعت کے وہ کرنے نکلے گا تو فرض اور واجب کا قرض ہوتے ہوئے صرف ان سے مقصد حاصل ہو جائے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو فرائض میں نماز ہے، تو نماز کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، تو ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، نماز پڑھ کے پہنچائیں۔ پھر درود شریف جب ہم پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان پر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان پہ رحمت فرما، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ تو نزول رحمت کی جب ہم دعا کر رہے ہوں گے تو وہاں تو انعامات کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں تو نچھاور ہو ہی رہی ہیں۔ ہمارا دعا دینا، ہمارا یہ درود پاک پڑھنا خود ہمارے لیے مفید ہو جائے گا کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے قطار میں کہ جو انعامات کو لینے والی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے روکا کہ یہ کام مت کرو، تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان کاموں کو شامل نہ کریں، اور اگر شامل ہو چکے تو ان کاموں کو وہاں سے ہٹا دیں۔ تو اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا کسی کا قرض دبا لیتے ہیں، کسی کو ناحق ستاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو بھی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نگاہ میں آ جائیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ہے شفاعت کے حصول کے لیے کیا کریں؟ تو بات وہی ہے کہ وہ کریم ہے، جھولی ہی ہماری تنگ ہے، اللہ اللہ اللہ، تو ہم لینے والے بن جائیں۔ وہ تو دے ہی رہے ہیں، وہ خزانے لٹا ہی رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ہم لینے والے بن جائیں تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ سر کام ایسے کرنے کا ذہن، شفاعت تو چاہیے، یہ تو ہے، لیکن جو نافرمانیاں ہیں یہ بھی ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، جو ہمارے الٹے کام ہیں انٹینشنلی ہم کر رہے ہیں، یعنی نیت کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی کام ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اور اسی غلط کام کے اندر وہ اپنی مزید جسے یوں کہیں کہ اور ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے، اور آگے بڑھتا غلط سے غلط، یعنی غلط سے غلط، اور پھر اس کے بعد سپرلیٹو ڈگری، اب تو اس سے بھی ایک درجہ مطلب آگے ترقی معکوس ہو رہی ہوتی ہے اس کام میں۔ ہاں یوں کہہ لیں گے، چلیں سپرلیٹو ڈگری ہے یا ترقی معکوس کہہ لیں، تو یہ ایک نظام بن رہا ہوتا ہے۔ کیا فرق یہ ہوتا ہے اصل میں جو اس طرح کے غلط کام کرتے جاتے ہیں نا، وہ اس شعر کا مصداق ہو جاتے ہیں کہ مانوس اتنے صیاد سے ہو چکے ہم کہ اب رہائی ملی تو مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہ ہم صیاد یعنی شکاری سے اتنے مانوس ہو چکے کہ ہم اگر اس کی قید میں نہیں رہیں گے، ہمیں قید سے آزادی بھی مل جائے تو ہم مر جائیں گے۔ تو گناہوں کی، غلط کاموں کی اتنی عادت پڑ چکی کہ اگر گناہوں کا وہ ذریعہ کسی وجہ سے موقوف ہو جائے، وہ ایک شخص ہے، اس کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، بجلی چلی گئی، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ پنکھا نہیں چل رہا مجھے گرمی لگ رہی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، اس کو یہ افسوس ہوگا کہ بجلی جلدی سے آ جائے میں اپنی وہ فلم دیکھ سکوں۔ اسی طرح کوئی اور ہے، کسی جگہ اس نے جانا ہے، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے کا شوق ہے، ڈراموں کا شوق ہے، بجلی بند یا کسی قسم کا ڈرامے تو موبائل پہ دیکھ لیں گے سر، یہ نیا کام نکل پڑا ہے ڈرامہ، وہ رہ گیا تھا، سین رہ گیا تھا، وہ کوئی قسط رہ گئی ہے، چلو موبائل پہ دیکھ لو، یہ بھی ایک کام نکل پڑا ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جیسا ٹیسٹ ہوگا ویسی وہ جگہ ڈھونڈے گا۔ تو میں اب سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، شاید ناراضی والی بھی ہو جائے، تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے نا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کے مقام پہ جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ ایک جانور ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اس کو جب حاجت ہوتی ہے نا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی جگہ پہ جاتا ہے۔ گاڑی کے ٹائر اکثر آپ کو جو ہے نا وہ گیلے ملیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس جانور، اللہ محفوظ فرما۔ اسی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کے گناہوں کی لذت کو تسکین مل سکے۔ تو کسی قسم کا اوٹ پٹانگ قسم کا کوئی پروگرام ہے، کوئی موسیقی کا ہے، کوئی ایسا کوئی کھیل کا ہے، تو اب وہاں میں بیٹھے رہیں گے، جانے کے لیے مرے جائیں گے۔ اور ایڈوانس میں پھر یہ کہ ان کو اگر مسجد میں آنے میں تھوڑی سی دقت ہو جائے نا، کبھی ان کا کوئی مسئلہ ہو جائے
یا جناب وہ لیٹ ہو گئے یا وضو میں یا کسی کا کوئی یار گزرتے ہوئے کندھا ہی لگ گیا اور نہیں جی اب ہم نے نہیں آنا. اور وہ جگہ جہاں پر یہ ٹکٹ لینے کے لیے بالکل سمجھ لیں کچلے جاتے ہیں, وہاں پر یہ جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور لینے کے بعد پھر ٹکٹ لہراتے ہیں کہ ہم نے جناب جنگ عظیم جیت لی ہے. یہ قوم ہے جس کو ایسا ٹیسٹ ہے. یہ بات بہت طویل جائے گی. تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں جانے کا اگر سلسلہ نہ ملے, ٹریفک جام ہو گیا, وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک نہیں پہنچ پایا, اس کو یہ نہیں ہوگا کہ ٹریفک جام میں پھنس گیا ہوں, اس کو یہ ہوگا کہ میں اس چیز سے رہ گیا ہوں, یہ میرا پسندیدہ پروگرام چھوٹ گیا, یہ میں نے جہاں جانا تھا اس قسم کا گولوں کو پاڑا کرنے تو وہاں سے رہ گیا. اچھا نکلنے لگے تو گاڑی کا ٹائر پنکچر, او ہو اب بدلو تو دیکھا تو وہ جو اضافی ٹائر رکھا ہوتا اسپیئر, چپلی بھی کہتے ہیں اس کو, تو وہ بھی پنکچر ہے. اب تو وہ اس کو یہ صدمہ نہیں ہوگا کہ یہ نقصان ہو گیا, 2 ٹائر میرے خراب ہو گئے, اس کو یہ ہوگا کہ میں وہاں پہنچ نہیں پایا. تو پھر وہ جناب مہنگی اتنی سروس بھی لے گا, کرایہ بھی بھرے گا, جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اتنی گناہوں کی ضد چڑھ گئی کہ جتنے بھی پیسے نیٹ پہ لگیں سو لگیں. اپنا بچہ اگر کوئی چیز کھانے کو مانگ رہا ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز مانگ رہا ہے جو اس کو چاہیے, اس کو نہیں دیں گے, نیٹ کا خرچہ اٹھا لیں گے. اب پھر پوچھیں, حالات پوچھیں تو ایسے بندے کوڑی سے کم کے تو محتاج ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ کوڑی جو ہے نا یہ بہت پرانی کرنسی, نہیں کہتے کوڑی کی عزت نہیں ہے تمہاری. تو اب تو روپے سے چھوٹا جناب وہ سکے سے چھوٹے 10 پیسے, پھر ٹیڈی پیسہ, پھر کوڑیاں چلتی تھی پرانے زمانے میں, یہ جو تحقیق میں نے پڑھی ہے اس طرح کا. تو وہ اس دور کی کوڑی جو ہے نا یہ کوڑی کے محتاج نظر آئیں گے. کیوں جی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جناب جو آپ نے بے روزگار ہے, 1.5 لاکھ کا, لاکھ کا, 50 ہزار کا, 75 ہزار کا موبائل رکھا ہے. یار 50 ہزار میں جس نے کام کرنا ہو نا, تو یہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں, ریڈی فروش وغیرہ, جو میرے 50 ہزار میں ان کا سیٹل ہو جاتا ہے کام, کہ یار روزی کمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا لینڈ لارڈ, یہ جناب افسر بننے کے خواب دیکھنے والا, یہ جو ہے پلک جھپکتے میں جناب وہ سیٹ بننے والا, یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ اڑنے کے خواب تو دیکھتا ہے, لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ بیٹھا زمین پہ ہوا ہے. تو یہ کسی نے کہا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے تو آسمانوں پہ اڑنے کی بات کرتے ہیں لوگ, اور پلے نہیں دیلا, ایک پنجابی کا محاورہ سمجھانے کے لیے کہ پلے نہیں دیلا تو کر دی میلا میلا. تو مقصد یہ کہ پاس کچھ بھی نہیں, تو سوچے بھی نہ ہو سکتا. اب آپ سوچ چلیں, پچھلا موضوع ٹھیک ہے, تخیلات پہ آ جاتے ہیں. اب آپ جیسے فرما رہے ہیں تصورات, تخیلات, امیجینیشن, آئیڈیالزم. جی ٹھیک ہے, ایک جملہ کہا جاتا ہے, انگلش فریز ہے, مجھے انگلش تو اس کی یاد نہیں ہے لیکن اس کا مضمون یاد رہ گیا. وہ یہ ہے کہ جو ہوا میں قلعہ تعمیر نہیں کر سکتا نا, وہ زمین پر بھی قلعہ تعمیر نہیں کر سکتا. always shoot the moon. چلیں جی, یہ بھی ایک بات ہے. میں بتاتا ہوں, اصل میں انسان جو ہے نا, آپ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس وقت انسان استعمال کر رہا ہے, ایون یہ جو کیمرہ جس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور یہ لائٹنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹ میں ہم ایک کمرے کے اندر ہیں, ایک ہال کے اندر ہیں جہاں پر روشنی باہر سے نہیں آئے گی. یہ لائٹس یہ بجلی کے ذریعے ہمیں روشنی دے رہی ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے تخیل اور خیالات تو ہوتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جہاز اور جہازوں کی بھی اب قسمیں, اب تو ایک پتہ چلا تھا کہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا, یہ بھی خبر بن گئی تھی کہ جناب وہ کراچی آیا ہے, اتنا بڑا جہاز ہے, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز. تو اب یہ جو اتنا بڑا جہاز جس میں سینکڑوں لوگ سوار ہوتے ہیں, کیا خیال ہے کہ جس نے اولاً جہاز بنانے کی ٹھانی ہوگی, کسی سے شیئر کیا ہوگا, بتایا ہوگا کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اڑے, کیا خیال ہے اس نے پیٹ تپکی ہوگی, چائے پلائی ہوگی کہ کیا بات سوچی ہے اس نے. تو اس کو کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, ہوا میں اڑے گا وہ بھی لوہا. تو یہ امیجینیشن تھی, لیکن یہ عملی صورت اختیار کر گئی. تو ہر تخیل, ہر تصور کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. ایک وہ کہ جن کو ہم حقیقت کے معنی پہنا سکتے ہیں, جن کی تعبیر ہم کر سکتے ہیں, اور ایک وہ خواب ہے کہ جس کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے. ایک خواب یہ بھی دیکھا گیا تھا جہاز بنانے سے پہلے. یہی تو بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں جینا مشکل ہو
اس حال میں جینا لازم ہے. جو کر رہے ہیں وہ تو سارے کر ہی رہے ہیں, تو بندہ تو وہ کرے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ کام کرے نا جی. وہ دو چیزیں ہیں نا, آپ دیکھیں نا وہ قابل عمل ہے یا نہیں. میں بتاتا ہوں, یہ جہاز جنہوں نے بنایا نا, تو جو میری معلومات ہے, انہوں نے پہلے وہ یا انہوں نے یا کسی اور نے, اس نے کہا یہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں, یہ پر کو یوں کرتے ہیں تو یہ اڑتے ہیں مزے سے. تو ہم بھی کانسیپٹ موجود تھا, کانسیپٹ تھا اور پریکٹیکلی موجود تھا نا, پریکٹیکلی موجود تھا. تو اب انسان نے اپنے وہ کوئی پر بنائے, اس سے شاید اس نے کوئی چھلانگ وغیرہ بھی لگائی, تو وہ پروں سے کام تو نہیں ہوا, وہ سیدھے بیچارہ زمین پہ جا پڑا اور زخمی ہوا. تو لیکن اس کا متبادل کیا آیا جہاز کی صورت میں, اڑنے والی چیزوں کی صورت میں. وہ بھی رفتہ رفتہ ہے نا صاحب. یہ جو آج کنڈیشن ہے جہاز کی جی, آج جو صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا جہاز, ایسا جہاز, اور آج باقی میں دیکھیں تو آپ سینکڑوں سے زیادہ لوگوں تک کے بھی اب جہاز آ گئے, 1000 سے تجاوز کر ٹریول گھنٹوں میں ہو جاتا ہے دنیا کے جی. اندر. اور جو ہے نا وہ ایسی ایسی خصوصیات اور سہولیات آپ کو اس میں مل جاتی ہیں. تو جس نے اولین جو اس کا تخلیق کار تھا, یعنی انویسٹر تھا, ایجاد کرنے والا تھا, اس کے تخیل میں باقی میں یہ کیفیت نہیں ہی ہوگی. آج جو آپ چشمہ پہنے ہوئے ہیں, یہ بھی جس نے ایجاد کیا ہوگا اس کے ذہن میں بھی یہ والا فریم تو نہیں ہوگا جو سلمان بھائی پہنے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے رفتہ رفتہ اور گریجولی جو ہے وہ چینجنگ آتی ہے, اس کے اندر بہتری آتی ہے سلمان بھائی. البتہ جو آپ نے بات اٹھائی کہ جی قلعہ تعمیر نہیں کریں گے تو زمین پہ بھی قلعہ تعمیر نہیں ہوگا اگر ہوا میں اور فضا میں تعمیر نہیں کیا. تو کامیاب لوگ جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی دو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ مفروضوں اور تخیلات پہ, امیجینیشن پہ زندگی نہیں گزارتے, وہ ریئلٹی بیس زندگی گزارتے. مفروضہ ہوگا تو ریئلٹی میں آگے جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے مجھے بتائیں, آپ نے پڑھی ہے میتھمیٹکس پڑھا ہے حضور؟ میں عرض کر رہا ہوں, میں بالکل انشاءاللہ عرض کروں گا جی. پہلے میرے مقدمہ سن لیں, پھر اس پہ جو ہے وہ اشکالات بھی وارد کریں آپ. صحیح. تو مقدمہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ امیجینیشن, مفروضوں اور تخیلات پہ زندگی نہیں گزارتے, بلکہ وہ اپنے حقیقی اور ممکن العمل دائرہ کار میں رہتے ہوئے بلند سے بلند مقاصد اور منازل کو پیش نظر رکھ کے سفر اختیار کرتے ہیں. اب کیجیے آپ. بڑی جید بات کر دی آپ نے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ بات یہ کہ جتنا میرا دائرہ اختیار ہے کہ سلمان بھائی آپ ہیں نقیب, اگر میں یہاں بیٹھ کر سلسلے میں, مدنی چینل کے ناظرین بھی میرا خیال ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ریگولر دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ سلسلے کا فارمیٹ کیا ہے. اب اگر وہاں پہ سلمان بھائی نقیب ہیں اور یہاں میں اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے, میں ایز اے مبلغ ہوں, میں اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے میں بھی سلسلے میں ایک نقیب کا رول ادا کرنا شروع کر دوں, تو اس سے میری ذات نکھرے گی یا سلسلے میں بہتری آئے گی یا کچھ کلیش ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب بدمزگی سی کیفیت ہوگی, مزہ نہیں آئے گا, خوبصورت بات نہیں رہے گی. لیکن اگر یہی کام آپ کریں گے تو خوبصورتی یہی ہے, سلسلے کا فارمیٹ یہی ہے, اور اسی سے بہتری ہوگی. تو انسان یہ دیکھ لے میرا دائرہ اختیار کیا ہے اور دائرہ کار کیا ہے, کیا میں کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا. ایک مالی ہے نا, ایک مالی جی, اس کی جو کیا کہنا چاہیے, اس کا جو میدان ہے نا وہ زمین ہے, پودے ہیں, صحیح, پھول بوٹے ہیں, پتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. وہ اس کے اندر جتنی چاہے امیجینیشن کرے, جتنی چاہے تخیلات بنائے, اور اس کے اندر بہتر سے بہتر, آگے سے آگے, اور جسے کہنا چاہیے آپ کامل سے کامل کام کی طرف آگے بڑھے. بالکل صحیح. لیکن یہ مالی یہاں بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے کہ جناب میں جو ہوں نا مجھے آپریشن کرنے چاہیے, کیونکہ سائنس کی زبان میں تو پودے بھی جاندار ہیں, پودے بھی جاندار ہیں. اور دیکھیں میں تو آپریشن کرتا ہوں, ایک پودے کو یہاں سے اٹھاتا ہوں, وہاں لگا دیتا ہوں, ٹہنی کاٹتا ہوں, قلم کاٹتا ہوں, زمین میں بوتا ہوں, وہ گرو کر جاتا ہے, درخت بن جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ پتے دیکھ کر, تنا دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جڑوں میں کیا بیماری ہے. تو میں تو جناب گویا کہ ڈاکٹر ہی ہوں, تو مجھے آپریشن کرنے چاہیے. اب وہ تخیل قائم کر رہا ہے کہ کیونکہ جاندار ہے نا سائنس کی زبان میں, پر یہ پودے جو ہیں, درخت جو ہیں, یہ جاندار ہیں. تو میں تو جانداروں کو ادھر سے نکالتا ہوں, ادھر رکھ دیتا ہوں, قلم کاٹتا ہوں, لگاتا ہوں, پودا گرو کر جاتا ہے, اور جناب بیماریاں پتہ چل جاتی ہیں. زبردست. تو اب میں بھی کسی انسان کا آپریشن کرتا ہوں. تو کیا خیال ہے, اس کی یہ امیجینیشن, اس کی یہ سوچ بڑی بلند ہے, اپنے شعبے میں وہ ترقی کرنا چاہ رہا ہے, پھر قلم بھی کر دے. ہاں پھر قلم بھی کر دے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کی یہ سوچ درست ہوگی یا نہیں؟ بالکل صحیح نہیں, بالکل صحیح نہیں ہوگی. ہاں جو میڈیکل کا طالب علم ہے
جو جسے کہنا چاہیے آپ کے علم الابدان کا طالب علم ہے، وہ اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ جی میں 5 سال بعد ایک سرجن ہوں گا، پاکستان کا مشہور سرجن ہوں گا، میں دماغ کی سرجری کیا کروں گا، میں دل کی سرجری کیا کروں گا، میں گردوں کی سرجری کیا کروں گا، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے، دیگر چیزیں جو ہیں، تو یہ کیا کروں گا، تو اب اس کی سوچ اور اس کے مقاصد اس کے لیے ریلیونٹ ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے ریلیونٹ ہے، اس کے لیے ہے نا. تو بات یہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں واہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح. جیک آف آل ٹریڈ جو بننے کی کوشش کرتا ہے نا، ہر کوئی اعلی حضرت نہیں ہوتا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جیسے کہ مجدد ہیں آپ، اور علماء نے لکھا کہ اتنے علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مہارت حاصل تھی. تو یہ اعلی حضرت جیسے افراد روز روز پیدا نہیں ہوتے. اور وہ جو ایک مصرع کہہ کر ہم کسی کے بارے میں بھی کہتے تھے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور پھر کسی پہ بھی چسپا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بیچارہ اپنی اہمیت کھو گیا ہے. یعنی کوئی بھی ہے اس کے اوپر یہ چسپا کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارا جو موضوع تھا اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا سوال تھا، ہم کیا کریں؟ ہم سب سے پہلے سلمان بھائی، میرا خیال ہے آپ کے سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے اپنی حیثیت کا تعین کریں. میں ہوں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے دائرہ اختیار میں کیا ہے. جیسے کہ ہماری امیر اہل سنت فرماتے نا مدنی مذاکروں کہ ان کا اختیار کچھ نہیں ہوتا، کرنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، اپنے کمروں میں بیٹھ کر اور اپنے کھانے کی ٹیبلوں پہ بیٹھ کر ساری دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ملکی معاملات، بیرونی معاملات سارے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اختیار میں ان کے کچھ ہوتا نہیں. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کو آپ تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اپنے اختیار میں، دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی شخصیت کا تعین کر آپ اونچے، بڑے اور عظیم مقاصد کا تعین کیجئے، منزل کا تعین کیجئے، اور پھر ڈٹ جائیے، جم جائیے اور اس پہ سروائیو کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو آپ اس خاص منزل تک پہنچ جائیں گے، اس مقصد تک پہنچ جائیں گے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام منزلوں سے اور تمام مقاصد سے پہلا، اولین، ترجیحی مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنی. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی باتیں کی آپ نے مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بندہ اپنی زندگی میں کوئی گول سیٹ کرتا ہے. یہ جو گول سیٹ کرتے ہیں نا، اس گول کو بھی تھوڑا دیکھنے کی حاجت ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، خالد بھائی کسی سے ملاقات ہوئی استاد صاحب، اور ملاقات ہوئی، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں کچھ گول جو ہے وہ سیٹ کیے ہیں. تو میں نے انہیں کہا بتائیے کیا گول سیٹ کیے ہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ پیسے کی ٹینشن نہ ہو. اچھا، اور پہلا گول، پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مکہ مدینہ تو ٹھیک ہے، حج کے لیے جانا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک سال میں کوئی ایک کسی کنٹری کا تو ٹرپ ہونا چاہیے، مطلب گھوم گھام کیا. ٹھیک ہے جی، گھر بھی اپنا ہونا چاہیے. اچھا جی، اور ٹھیک ہے ایک بڑے برانڈ کی گاڑی نہ بھی ہو، کروڑوں کی نہ ہو، تو کم از کم ایک اچھی گاڑی یہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، صحیح. میں نے انہیں کہا آپ ذرا مجھے تھوڑا لاجک سمجھائیں، آپ نے یہ گول کیوں سیٹ کیے ہیں؟ پیسہ اتنا ہو کہ ٹینشن نہ ہو. میں نے کہا یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے انہیں ایک نام بتایا، میں نے کہا بتائیں کتنا پیسہ ہے ان کے پاس؟ میں نے کہا میری سوچ سے زیادہ. اور پھر وہ خود ہی بیان کرنے لگے کہ وہ اپنے اسی مالی معاملات کی وجہ سے آج کل ڈپریشن کا شکار ہے اور بیمار ہیں. خود ہی بندے نے، یعنی وہ جو گول والا تھا انہوں نے خود کہا کہ آج کل وہ بیمار ہے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اتنا پیسہ آپ کو مل جائے کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور بالکل نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، وہ تمنا کرے گا دوسری ہو، اور بندے کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. ٹھیک ہے یہ بات. پھر میں نے انہیں ایک مثال سنائی. میں نے کہا ایک شخص تھا، اس کی تنخواہ 4000 روپے تھی. استاد صاحب فیکٹ پر مبنی بات ہے،
4,000 روپے تنخواہ تھی اور وہ پریشان تھا. 4 سے 8 ہوئی, وہ پھر بھی پریشان تھا. آپ ذرا مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ریشو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ریشو جو ہے یہ کس جو ہے وہ پرسنٹیج کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 4 سے 8 یعنی 100% سیلری انکریز ہوگی, ارننگ 100% بڑھ گئی نا. ٹھیک ہے, 8 ہوئی پھر بھی پریشان تھا. 8 سے 13 ہوئی پھر بھی وہ کیا تھا؟ پریشان تھا. 13 سے 17 ہوئی پھر بھی کیا تھا؟ پریشان تھا. 17 سے 23 ہوئی پھر بھی وہ کیا تھا؟ پریشان تھا. 23 سے 36,000 روپے تنخواہ ہو گئی پھر بھی کیا تھا؟ پریشان تھا. 36 سے 55,000 ہوئی. آپ گراف دیکھیں, یہ ارننگ کا گراف کس جو ہے وہ ریشو کے ساتھ بڑھ رہا ہے. پریشانی کی پوری گردان ہی ہوگی نا. آپ دیکھ 14 سیگے پورے ہو جائیں گے. میں بتاتا ہوں, آپ دیکھیں 55 میں پہنچا پھر بھی کیا تھا؟ پریشان تھا. 68,000 پر پہنچا, 68,000 یعنی 55 کے بعد کہاں پر آیا؟ 68 پر. اور اب بھی کیا ہے؟ پریشان. اب بھی پریشان ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا یہ آپ بولیں کہ میری زندگی میں اتنا پیسہ ہو کہ پیسے کی ٹینشن کوئی نہ ہو اور مجھے کوئی اس کی پریشانی نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ گول تو آپ نے خود ہی گول کر دیا. گول کر دیا جی. یہ دوسرا میں نے کہا آپ ورلڈ جو ہے کنٹری ٹور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جی بندہ جاتا ہے, تھوڑا گھومتا ہے, دیکھتا ہے, اور سویلائزیشن آپ کوئی دیکھتے ہیں, وہاں سے آپ کو لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا, کس طرح بیہیو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گی. تو میں نے کہا آپ نے پاکستان دیکھا؟ وہ خاموش رہے. میں نے کہا نہیں دیکھا. میں نے انہیں عرض کیا, میں نے کہا پاکستان میں بھی مختلف سیولائزیشنز ہیں, مختلف تہذیبیں ہیں, درجنوں ہیں, اور خوبصورت مناظر ہیں, اور طرح طرح کے لوگ ہیں. آپ پاکستان ڈسکور کر سکتے ہیں, یہاں چکر لگا سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو آخر باہر ہی کنٹری میں جا کے پھر میں نے کہا آپ باہر سفر کر کے جائیں گے, وہاں سے کیا ملے گا؟ ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس آپ یہاں پاکستان میں رہ کے بھی سفر کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یوں یعنی ان سے بات ہوئی. تو یہ اس پر بھی تھوڑا غور ہونا چاہیے کہ ہم خالد بھائی کیا گول جو ہے وہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے, ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا ارادہ کیا ہے, ہماری مطلب کیا شوق کیا ہے, ذوق کیا ہے, فرمائیں. سلمان بھائی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بندے کے گول کو سیٹ ہونا چاہیے. بندے کو اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترجیح رکھنی چاہیے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹس, کوئی نہ کوئی مقام رکھنا چاہیے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. مہروز بھائی نے جو بات کی وہ کافی جامع تھی کہ کیا اسٹیٹس رکھے اور یہ کیوں اسٹیٹس رکھ رہا ہے. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بھی اس کی ڈیزائرز ہیں یہ کیوں ہیں اور اس اسٹیٹس کو کیوں چھونا چاہتا ہے, یہ طرز طریق اس نے کیوں اختیار کیا ہے. بندے سب سے پہلے اپنی ذات پر غور کر لے کہ جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ بھی فرماتے ہیں, اور اسلام کا یہ مزاج بڑا پیارا ہے کہ نیتوں کا ہر معاملے میں بڑا دخل ہوتا ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت دیکھ لیں کہ نیت کیا ہے. اگر نیت آپ کی اپنے آپ سے خیر خواہی ہے, امت سے خیر خواہی ہے, اور جو طریقہ کار آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے یہ ممکن بھی ہے تو ضرور اختیار کیا جائے. لیکن اگر آپ کی نیت خیر خواہی کی ہے اور وہ خیر خواہی جیسے تجربہ بڑھانا اپنا, کہ میں تجربہ بڑھاؤں گا تو پھر لوگوں سے بات کروں گا تو بات زیادہ ویلڈ ہوگی اور کئی مثالوں کے ساتھ بیان ہو رہی ہوگی تو لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. ایک مبلغ کے لیے تجربہ انکریز کرنا یہ بہت ویلیو رکھتا ہے. اگر اس کا تجربہ نہیں ہوگا معاف کیجیے گا, تو ہو سکتا ہے باتیں تھوڑی پھس پھسی سی ہو جائیں, یا یہ وہ بات کر رہا ہے یار اس کی اپنی جو شخصیت ہے یہ تو ایسی نہیں لگتی, یہ صرف یا تو سنی سنائی پر کر رہا ہے یا بس ویسے ہی خیالی کوئی بات ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ نگران شورا ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ان کی خود اعتمادی ہوتی ہے نا, وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس بات میں یہ کتنا پکا ہے, کیسا بھروسہ ہے اور کس طرح کامل بات کر رہا ہے. ہاں, جب بندہ مومن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے, قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے, پھر تو اس کا کانفیڈنس ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ بات ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور یہی سچ ہے. یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کی آیت ہے, دنیا
ختم ہو سکتی ہے قرآن کریم کی آیت، اس کا جو معنی، جو مفہوم ہے، جو رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، وہ اپنی جگہ بجا ہے، وہ نہیں ہل سکتا، وہ اٹل ہے۔ لیکن بندہ مبلغ جب مختلف چیزوں کو پڑھتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اور جب تجربہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بہاف پر جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی ویلڈ بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری جہاد کو کور کر کے بھی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی وہ دیکھے تو صحیح تجربہ کیسے بڑھانا چاہ رہا ہے، کیوں بڑھانا چاہ رہا ہے۔ یعنی میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے اپنے آپ کو، میں نے مختلف کنٹریز کے ٹور کرنے ہیں سلمان بھائی، تجربہ بڑھے گا۔ کیا کیا جی، اتنے مقروض ہو کر ٹور کیے کہ واپس آنے میں بولنے جیسا ہی نہیں رہا، اب لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں۔ اور تجربہ بڑھ گیا نا، لوگوں کو چکر دینے کا تجربہ بڑھ گیا، اب اس سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے، اس سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے، اس سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، یہ بابر بھائی ہیں، یہ اپنے اظہر بھائی ہیں، ادھر سرفراز شاہ صاحب ہیں، ادھر کون بیٹھا ہوا ہے، زمزم بھائی ہیں۔ اب میں ان سب سے اگر قرضہ لے لوں اور قرضہ لے کے غائب ہو جاؤں تو تجربہ تو ایک بڑھے گا نا، کہ بابر بھائی فون کریں گے تو ان کو چکر کیسے دینا ہے، زمزم بھائی فون کریں گے تو ان کو کیسے چکر دینا ہے، اور دیگر لوگ جو فون کر رہے ہیں ان کو چکر کیسے دینے ہیں۔ تو یہ تجربہ تو بندہ گین کر رہے ہیں۔ آپ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ چکر دے نہیں پائیں گے، کہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے۔ اللہ تو یہاں سے ہوئی تھی نا کہ میں نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کرنا ہے کچھ، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے کہ جس کو لوگوں کا خیر خواہ بننا تھا وہی لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، وہی بیچارہ قرضے والوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا تجربہ کہاں بڑھا سکتے ہیں، اور کون سی بات ایسی ہے جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ میں بلا وجہ لگے ہوئے ہیں تو پھر اپنا بھی نقصان کریں گے، اور جس کے ساتھ آپ تعلق استوار کریں گے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں سر جی، کہ ہم جب اپنا کوئی ذہن بناتے ہیں کہ مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، یا مجھے زندگی میں اس مقام پر یا اس منصب پر پہنچنا ہے، یا میں اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ہم لوگوں کو دیکھ کر بنا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو جو شخص ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی بھی جسے بولے نا دین اسلام کی بھی بندے کی جو ہے نا وہ نالج ہو، اور اس کے مطابق اپنا کوئی گول بنائے، کوئی مطلب اچیومنٹ بنائے۔ مجھے بڑا گھر میں چاہتا ہوں میرا بڑا گھر ہو، 1000 گز کے اوپر تو بنگلہ اپنا ہو، اور فلاں مطلب ڈی ایچ اے کے اندر ہو، یوں فلاں جگہ پر ہو، ادھر ہو ادھر ہو، یوں میں سوچ تو رہا ہوں اب۔ لیکن وہ کرنے کے لیے اب میں نے ذہن بھی بنا لیا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اچیو کرنے کے لیے، لینے کے لیے میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ میں ملاوٹ والے مثالیں بیچ رہا ہوں، میں جو ہے وہ جعلی آئل جو ہے نا وہ کوکنگ آئل، گندا آنتوں کا نکال کے آئل جو ہے وہ یہ گندا آئل بیچ رہا ہوں، یا میں ہوٹل کھولا ہے اور اس میں جو ہے وہ مری ہوئی مرغیوں کا سالن بنا کے چکن بریانی بنا کے دے رہا ہوں، اور میں مطلب مرے ہوئے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ پکا کے قورمے کھلا رہا ہوں لوگوں کو، اور پیسے جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ یوں گول تو ہے میں نے گھر لینا ہے، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ ذرائع اختیار کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے بیان نمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں ہم اس منزل تک پہنچ بھی جائیں اور شریعت کے مطابق پہنچ جائیں۔ اس میں سے میں 2 چیزیں ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ مکان کے حوالے سے، جی اب یہ کہ جس طرح پیسے کی خواہش آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ ختم ہونے کی نہیں ہے، جی کہ کتنا پیسہ آ جائے تو بندہ ٹینشن فری ہو جائے، تو یہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح گھر کے معاملے میں بھی ہے کہ جتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو جائے، کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ یہی سوچے گا کہ یار اس سے بھی تھوڑا بڑا گھر بناتے ہیں، ورنہ سب کے پتے پاکستان بننے کے بعد ایک سے ہوتے، تبدیل نہ ہوتے، گھر کے ایڈریس تبدیل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کے مکی کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، ایسی بات۔ تو وجہ اس میں سے اکثریت کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے اچھا گھر یا اچھے علاقے میں بڑا گھر بنا لیا۔ تو خیر ایک تو یہ کہ اس میں غور کر لیں آپ کیا بنانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین میں سے تو وہ بھی گزرے کہ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے کچھ سامان وغیرہ نظر نہیں آ رہا، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یا پھر حضرت ابو ذر غفاری کا ہے، غالباً حضرت ابو درداء کا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر تو کوئی اساسۃ البیت یعنی سامان وغیرہ وہ ہے ہی نہیں گھر کا۔ انہوں نے کہا ہم شفٹ ہو رہے ہیں، ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔
تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ شفٹ جب گھر چھوڑنا ہے تو پھر ابھی سامان نہیں لیا، تو انہوں نے سننے والے نے سمجھا کہ دنیا میں کہیں اور گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، کسی اور محلے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر سے شفٹ ہو کے ہم دار آخرت کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ خواہش ایک تو نوٹ کریں کہ پہلے کہ آپ کرنے کا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اگر اتنا اپنے آپ کو دل مضبوط کر لیا ہے اور تصوف کے بھی آپ نے پورے جام پینے کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ نے ایسا گھر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اب گھر ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، جو راستہ آپ کو چل کے جانا ہے اس راستے میں گناہوں کے کتنے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں کہ آپ جب چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے پاؤں کو زخمی کر دیں گے، پاؤں کو زخمی نہیں کریں گے، آپ کے وجود کو بھی زخمی کر دیں گے، اور یہ وہ زخم ہیں کہ جو گناہوں کے لگائے ہوئے زخم ہوں گے جو پھر توبہ کے پانی سے ہی دھلیں گے، اور اگر توبہ کے بغیر دنیا سے گئے تب یہاں کا مقام بھی نہیں ملے گا، آخرت کا بھی نہیں ملے گا۔ تو جو بھی آپ سیٹ کریں، آپ کسی اچھی جاب پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ آپ اختیار کرنے جا رہے ہیں کہیں وہ شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے، جس طرح آپ نے مثالیں دیں۔ تو یہ جب راستہ آپ نے کلیئر کر لیا تو گول سیٹ کرنے میں تھوڑی سی باتیں اور بھی ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہوگی نا کہ ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا بعض کا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ آئینہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز دکھاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جب وہ خود کو جج کرنا شروع کرے گا نا تو آئینہ خاموش رہے گا، تو وہ انسان پھر اپنی جو اچھی چیز لگ رہی ہوگی نا تو اسی کو ہی دیکھے گا، اور جو چیز خراب لگ رہی ہے اس کو نہیں دیکھے گا۔ تو ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے، لیکن جو بندہ دیکھنا چاہے کچھ اور تو آئینے کا کیا کرے گا بیچارہ وہاں پر۔ ایک تو یہ چیز کہ ہم گول سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر تھوڑا ہم کسی سے کاؤنسلنگ مشورہ بھی تو کر لیں، کہ مشورہ اس فیلڈ والے سے کر لیں کہ کیا یہ میں کروں یا نہ کروں۔ وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی صلاحیتیں دیکھ کے، آپ کی عمر، آپ کا تجربہ دیکھ کے آپ کو اچھا مشورہ دے دے گا کہ آپ اس راستے پہ جا سکتے ہیں یا نہیں۔ بعضوں کو تعویذات کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو وہ عملیات کا شوق ہوتا ہے، تو عملیات کا شوق ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے، مثلا میں اگر سمجھوں گی جناب میرے عملیات اثر کرتے ہیں، میری جناب وہ اگر وہ دم بھی کرتا ہوں کسی کو پڑھ کر جناب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب میں کہوں یار اس فیلڈ میں آگے بڑھوں، اور پھر میں آپ کے پاس پہنچوں مشورہ کرنے کے، سلمان بھی میں نے یہ فیل کیا یار میں تھوڑا آگے بڑھوں اس فیلڈ میں، آپ مجھے ایک حقیقت پسند بات بتائیں۔ وہ یہ ہوگی کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر دل بھی بڑا رکھیں اور وقت بھی بڑا رکھیں۔ تو رات کے 2 بجے ہوں گے اور آپ کا گھر کا دروازہ بجے گا اور ایک شخص وہ بالکل ادموا ہوا ہوگا، اس کو اس کے عزیز لے کر آئے ہوں گے کہ جناب اس کو کچھ ہو گیا، ذرا دیکھیں، تھوڑا وہ پھونک شوک ماریں، اس کو صحیح کریں۔ اب آپ سوئے، آدھے گھنٹے بعد کوئی اور آ گیا کہ جناب ایمرجنسی ہوگی، رات کے ٹائم یہ مسئلہ ہوگا یار اس کا کچھ کر دو، تو اگر تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیے گا، تو میرے جیسا بندہ تو رک جائے گا کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے پراپر آرام چاہیے، تو آرام کے ٹائم میں بھی اگر یہ کام شروع ہو گئے تو پھر میں کام جو کر رہا ہوں وہ کیسے رہ جائیں گے۔ تو یہ کاؤنسلنگ فائدہ کرتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ گول آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی خواہش پر ڈاکٹر بنیں گے، جناب ڈاکٹر بنیں گے، حالانکہ ان کو بالکل بھی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں ہوتی، کوئی شوق ہی نہیں ہوتا، ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، اس کا کیلیبر ہی نہیں ہوتا۔ اچھا وہ کرتے کرتے بیچارے ٹکرے مارتے رہتے، ایف ایس سی کلیئر نہیں ہوتی بیچاروں کی، ویسا پھنستے ہیں۔ یہ تو درجنوں مثالیں ہیں ہمارے سامنے اس کی، یعنی کچھ خود مجھے ذاتی آپ کے پاس بھی ہوں گی۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، ہار کے کہتا ہے کہ ابا جی ایف ایس سی نہیں ہو رہی، آرٹس رکھ لوں۔ میں آپ کو اس سے اوپر کی بات بتاؤں سر، سی اے کرنے کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے محنت کرتے رہے، پڑھتے رہے، پیسہ لگاتے رہے، فیل ہوتے رہے، پھر کرتے رہے، اور پھر معاملہ آ کے بیٹھا بی بی اے کے اوپر، چلو بی بی اے کر لیتے ہیں یار، کچھ تو کر لو، پھر وہ یہ کہ وہ ایف اے رکھ لوں، آرٹس کر لوں۔ اب آرٹس میں جب اس نے پیپر دیے پھر وہ آگے بڑھا، تو وہ جو رکا رہا 3-4 سال، 2 سال، 3 سال، وہ اس کا ایک ٹائم بھی ضائع ہوا، اور وہ جو ڈاکٹر بننے کی تھی توقع تو وہ ڈاکٹر بن نہیں پایا۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارا شعبہ ہے علم دین،
علم دین کی ایسی ایسی فضیلت کہ جو بننے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے 2 ثواب ہے، جو نہ بن سکا اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے 1 ثواب تو ہے کہ وہ جو اس نے کوشش کی تو وہ علم دین کی راہ میں چلا، اس کو ثواب تو بہرحال ملے گا ہی. اور یہ تو فیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذہن تیز ہو ہی جاتا ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ کاؤنسلنگ کر دی جائے جی. یہ بھی گول سیٹ کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اور شرعی رہنمائی بھی لے لیں بالکل. اور جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر بالکل شرعی رہنمائی لیں. مطلب آپ ملاوٹ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں اگر اللہ یاد. ایسی ایسی ملاوٹ کروں گا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، ایسی ایسی ٹیکنیکیں میرے پاس ہوں تو پھر آپ کو شریعت تو روکے گی نا. ایسی بات ہے. اور رک جانا چاہیے، قانون بھی روکتا ہے، شریعت بھی روکتی ہے، ایسے کاموں سے جو ہے رکا رہنا چاہیے. ہم کیا کریں؟ امیر سنت کا مدنی پھول ہے، کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ نگران شورا دعوت خادم القدسیہ کا ایک بڑا پیارا جو ہے وہ مدنی گلدستہ ہے اور گفتگو کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. آئیے نگران شورا کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر ہے نا، ہاؤس، اٹس لائک اے انسٹیٹیوشن. ہو از دا ہیڈ آف دس انسٹیٹیوشن؟ قرآن سیز الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. وداؤٹ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن، اگر اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے، کوئی ناظم نہیں ہے، کوئی افسر نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، افسر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ویسٹرن میں بہت بڑا پرابلم ہے. ویمن they cannot accept that man is the guardian or the officer over us. یہ چینج کر رہی ہے نیچر کو. This behavior and this thinking is changing the nature. آؤٹ آف نیچر ہے یہ. Woman wants to be the head guardian or not to accept the guardianship or the authority of man in the house. یہ عورتوں کی غلطی ہے. نیچر از الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. This is the nature and Quran expresses that nature, that men are officers over women. اگر قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے، میں تو مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں نا، I speak to Muslim women جو قرآن پر ایمان لائی ہیں، Those who believe in Quran. جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اب اگر یہ قرآن کے اس حکم کو قبول فرماتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتر چلے گا. کیونکہ قرآن نے اس حکم کے تحت مرد کو جو افسر بنایا، اس کی حکمت بیان کی کہ یہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں. عورتوں کو مرد کے ڈیپینڈ پر دیا گیا کہ مرد گھر چلائیں گے اور عورتیں گھر سنبھالیں گی. اب اگر اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور عورت اس بات کو قبول کر لے کہ مرد افسر ہے اور میں نے ایٹ لیسٹ اسی کے تحت رہ کر گھر چلانا ہے، اور اس کا آرڈر فائنل آرڈر ہوگا جبکہ اس کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، تو میں نے اس کی بات ماننی ہے. جب یہ آ جائے گا نا کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے، اب میں چاہے کماتی ہوں، میں گھر چلاتی ہوں، میں جو بھی کرتی ہوں، میں اس کی پارٹنر ہوں، بٹ ہی از اے باس. کسی ایک کو باس قرار دیے بغیر ہم کوئی ادارہ، کوئی گھر نہیں چلا سکتے. مرد کو افسر جو قرآن نے بنایا ہے یہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ گھر میں جھگڑے ہی رہیں گے. What Haji Sahib has explained is that Quran says الرجال قوامون علی النساء, that men are officers on women. The reason that's given in Quran Kareem is that men are responsible for the maintenance of women. Financially, they must take care of them. Even though these days many women, they work and they earn and they feel that we are independent and we don't depend on the maintenance from the husbands. But these are few cases and temporary cases. This would not change the nature. Still, maximum of women in the world, a vast majority of women in the world, they depend on the maintenance of their husbands or men that go out and work. So as soon as we try to change the nature and we try to be boss where women shouldn't be at that position, they should accept the bosshood or the officerhood of man in the house, there will be peace and harmony and there will be order. گزشتہ دنوں ماں نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا.
الیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، مامون فرمائے اور اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے. ایک نظر معاشرے پر یہ ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے، اس کو بھی ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس طرح کی خبریں بھی سننے کو ملیں کہ اپنے بچوں کو ہی مار دیا، قتل کر دیا، اپنے جو ہے نا وہ گھر والوں کو، سارے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو مارنے کے بعد خود اپنے آپ کو گولی ماری اور خودکشی کر لی. یہ رجحان ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ولی دعوت اسلامی سبحان اتاری زیدہ مجدہو بھی موجود ہیں. سبحان بھائی سے آئیے اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا پیارے سبحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. سبحان بھائی، یہ خبر بھی آپ نے سنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی اس طرح کی باتیں ہمیں وقتاً فوقتاً معاشرے میں سننے کو ملتی رہتی ہیں. اور اس کے اگر کازز کو دیکھا جائے، اس کی وجوہات کو دیکھا جائے تو اکثر غربت جو ہے یہ وجہ بنتی ہے اس طرح کے سارے معاملات ہونے پر. آپ یہ بتائیں کہ جو غریب ہے بیچارہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر نہیں بندہ ایک دن مر جائے، یہ سوچتا ہے بندہ. اور پھر اس کے بعد جو جس طرح میں نے کہا کہ سوسائڈ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر جاتا ہے اور طرح طرح کے معاملات کر جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو سلمان بھائی، جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں الحمدللہ، میرے محترم استاد صاحب موجود ہیں، مہروز مدنی ہیں، خالد بھائی ہیں، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے، انوار و تجلیات کا نزول فرمائے. اور بہت ہی زبردست گفتگو ابھی آپ سب فرما رہے تھے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس میں جو خبر ہم نے آج لی اور اس خبر کو جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ پاورٹی از ون آف دا میجر کازز، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سلمان بھائی، کوئی بھی ایک واقعہ جو ہوتا ہے نا، در حقیقت وہ واقعہ سنگل واقعہ نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ وہ ایک ایکو کی طرح ہے. ایکو کا ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے جب نعت خوانی ہم کرتے ہیں نا تو ایکو ہوتا ہے. ایکو سے مراد ہوتی ہے باز گشت، کہ وہ چیز پلٹ کر واپس آئے گی. تو ہم لوگ جو ہے وہ معاشرے کو اگر دیکھیں تو معاشرہ بھی ایک ایکو کی طرح ہوتا ہے. آپ جو کچھ معاشرے کو دیں گے وہی چیز پلٹ کر واپس آئے گی. اگر معاشرے کو بے حیائی دی جائے گی وہی چیز پلٹ کر واپس آئے گی. کیسے کیسے واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، ننی ننی بچیوں کے ساتھ جو حالات ہوئے پچھلے دنوں، کچھ ایسے واقعات ہوئے جو پوری دنیا کے اندر جن کی باز گشت سنائی دی. اگر معاشرے کو جھوٹ دیا جائے گا وہی جھوٹ پلٹ کر آئے گا. اگر معاشرے میں دھوکہ دہی ہوگی وہی چیز پلٹ کر آئے گی. تو وٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ ڈیز، ابھی جو استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے تو کس نے کتنی اچھی بات لکھی کہ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، دولت مند یہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے، اور بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے. جب تک اس ریس سے آپ نکلیں گے نہیں، آپ مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے. کیا بات! یاد رکھیے یہ تین قسم کے جو ورڈز ہیں، ایک سیٹسفیکشن، پیس، اور دوسرا جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پہ آپ راضی ہو جائیں. یہ تین چیزیں جو انسان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے اخراجات کم ہیں، اس کی آمدنی زیادہ ہے، اس گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے ساتھ جو کل جب مجھے پتا چلا کہ اس واقعے کے اوپر مجھے بات کرنی ہے تو تھوڑا سا میں نے اس واقعے کو گو تھرو کیا تو پتا چلا کہ اس جگہ پر بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی. یعنی اس جگہ کے اوپر بھی جس نے بچی کو پھینکا اس نے بھی بعد میں سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، لیکن وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہاں پر ایک تو چیز وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک دم سے معاشرے کے اندر سوچ تبدیل نہیں ہوتی، ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور جس وقت ہو جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم نظر آتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں تحریک آزادی کا پڑھ رہا تھا جس وقت پاکستان بنا.
اس وقت ایک ڈیپیوٹی کمشنر نے اپنی ایک آٹو بایوگرافی لکھی، اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ جو منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، اس وقت منگلا ڈیم شاید زیر تعمیر تھا یا بہرحال اسی کو کنسٹرکشن کے معاملات تھے، تو وہ وہاں پہ جیپ پہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مائی ہے اور ایک بابا جی ہیں، وہ ایک گدھا گاڑی کے اوپر کچھ بوریاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے رک کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو نو زون ایریا ہے۔ وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کھدائی کے دوران ہمیں یہاں پر ایسی مٹی ملی ہے جس میں سونے کے ٹریسز موجود ہیں، سونا موجود ہے کچھ ذرات کی صورت میں، تو ہم یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ بیت المال میں یا جو بھی گورنمنٹ کو جمع کرانے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ان کو بٹھا لیا ساتھ اور بٹھا کر کہا کہ کاش میں اس کی جوتی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتا۔ یوں اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا جس بھی انداز سے، کہ ایک یہ بھی سوچ ہوتی تھی کہ یہ بھی معاشرے کی سوچ ہی تھی کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو آج ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی کرے گا۔ تو اب یہ چیز دیکھیں کہ سب سے پہلے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، what the media is doing, and now one thing must be clear that these things will never happen with a blink of eye. یہ سب کچھ صرف آنکھ بند کرنے کے ساتھ نہیں ہو جاتا، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ میں جس چیز کو چھوتا ہوں، دیکھتا ہوں، چکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ سب چیزیں دماغ میں جاتی ہیں، ایک پورا مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور اس کے بعد ایک سوچ، ایک پیٹرن آف تھنکنگ معاشرے کی سامنے آتی ہے۔ So what is happening on the media؟ اب ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچیں کہ میڈیا پر آج کیا ہو رہا ہے، کون سی ریس لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، انسٹاگرام کے اوپر تصویر اپلوڈ کر دی، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، میرا جو پیج میں نے لائک کیا ہوا ہے، اس اداکار نے یا اس گلوکار نے یا اس کھلاڑی نے یہ کپڑے پہنے، اس طرح کا بالوں کا سٹائل بنایا، اندھا دھند میں بھی وہ کام شروع کر دوں۔ آپ جانتے ہیں سلمان بھائی کہ سوسائڈ کی جو وجہ ہے، خودکشی کرنے کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی مشہور آدمی نے، میں بڑا آدمی تو نہیں کہوں گا اس کو، مشہور آدمی نے خودکشی کی کوشش کی یا خودکشی کر لی، اور اس کے جو ماننے والے تھے، جاننے والے تھے، ان سب نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ ایک بندے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ ایک دکان میں، ایک آفس میں کلرک ہے، وہ کس طریقے سے وہ ڈرامے کے اندر جو بیگم نے جھمکے پہنے ہوئے تھے، جو ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہاں سے اپنی بیوی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے لے کر آئے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اس پہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ فلاں نے زیور خریدا ہے، فلاں نے گاڑی خرید لی ہے، فلاں نے مکان کی ایک سٹوری اور بنا لی ہے، تو مجھے بھی یہ چاہیے۔ ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ this sort of income from a simple clerk? Now what will he do? He will do the shortcut. یہ شارٹ کٹ ایجاد کرے گا، شارٹ کٹ ڈھونڈے گا، دھوکہ دہی کی طرف جائے گا، اور پھر وہی بات کہ معاشرے کے اندر جو چیز آپ دیں گے وہ باز گشت کی طرح، ایکو کی طرح مڑ کر آپ کے پاس واپس آئے گی۔ تو یہ واقعہ صرف ایک چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، قناعت کی کمی، صبر کی کمی۔ میں کیا کہوں، صبر کی تو ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ہوگی، صبر کہتے کسے؟ اب ایک ڈرامہ ہے ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، اس ڈرامے کے اندر ساس کو ایک بہت ہی زیادہ عجیب قسم کی خاتون بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ایک ایسی خاتون بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو منفی کردار رکھتی ہے معاشرے میں، جس نے لڑنا ہی ہے، جس نے کبھی خوش نہیں ہونا، جس نے ہمیشہ محاذ آرائی کرنی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ what you are doing on impressionable minds۔ ایک لڑکی جو گھر میں بھی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کو بھی ساس والے اس رشتے کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوئی، وہ جب اس طرح کے ڈرامے دیکھے گی، اس طرح کی میڈیا پر ایکسپوجر دیکھے گی، اور پھر اس نے دنیاوی طور پہ 2-4 ڈگریاں بھی حاصل اب کر لی ہیں، تو آپ خود سوچیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ جی میں تو اس دقیانوسی اور پرانے خیالات کی عورت سے تو زیادہ سمجھدار ہوں نا، میرے پاس تو یہ ہونا چاہیے نا۔ حالانکہ دنیا پوری کے اندر اصول یہ ہے کہ when you are in a relationship both of you have to sacrifice۔ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، میں بھی اسی چیز سے دیکھ رہا ہوں، آنکھیں پوری دنیا میں ہر بندے کی 2 ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے کا انداز تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی رائے کا احترام نہ کروں، آپ میری رائے کا احترام نہ کریں، تو یہ دنیا تو جنگل بن جائے گی۔ پھر دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا، وی ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اور بڑے چھوٹے کی تمیز میں تو بات یہی ہوتی ہے کہ رائے کا احترام زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ بندہ بڑی عمر کا میرے سامنے ہے، اور اگر وہ چھوٹی عمر کا میرے سامنے ہے تو مجھے اس کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں
ایک سمجھ لیں ایک جیک پاٹ کے اندر مکس اپ ہوتی رہی، ایک ریسیپی بنتی رہی، ایک ڈش بنی جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، وہ لاہور تو چلے ایک میگا سٹی ہے، اور جو کراچی ہے وہ تو میگا پولس ہے. میگا پولس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا شہر جہاں کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے. دنیا کے اندر ایک نمبر آتا ہے کراچی کا، پھر لاہور بھی بہت بڑا شہر ہے. لیکن میں جس شہر میں بیان کر رہا تھا وہ چھوٹا شہر تھا. وہاں پر میں نے ایک مثال دی اور میں نے آڈینس سے فیڈ بیک لی. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتائیے گا، بالکل صحیح بتائیے گا کہ کیا آج کثیر تعداد میں خواتین، بہنیں، بیٹیاں وہ گھر آ کے نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا طلاقوں کی شرح بڑھ نہیں رہی؟ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے جس وقت میں کہا جاتا تھا کہ اب اس گھر سے، جس گھر سے میری ڈولی اٹھ گئی، میں جس نئے گھر میں گئی ہوں اس گھر سے میں واپس نہیں آؤں گی، میں ہر چیز سہوں گی، میں اس دسترخوان کو، ان لوگوں کو نہیں اب چھوڑوں گی، میرا وہاں پر ایک رشتہ بن گیا ہے. لیکن آج ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آج تو مطلب دو باتیں ہوتی نہیں ہیں، ابھی تیسری بات پہ گھر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ ہیو بین ہیپننگ سنس ایجز. میڈیا کو صرف یہ چیز چاہیے جو کہ بکے اور جو لوگ دیکھیں. ہم یہ نہیں خیال کر رہے ہوتے کہ ٹی وی کے اوپر لگا کیا ہوا، ہم یہ نہیں خیال کر رہے ہوتے. یو نو کا بھی تو سبحان بھائی اس میں ایک کردار ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں، ایک ہی سائیڈ کو جو ہم ابھی ایک کو لے رہے ہیں، دوسری سائیڈ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ برتن میں جو ڈالا جائے گا اس میں وہی ڈلے گا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا مائنڈ یہ بھی ایک جو ہے برتن کی طرح ہے. ہم اس میں جو چیز اس میں ڈال رہے ہیں وہی جو ہے نا وہ زندگی میں، ہمارے حالات میں، ہمارے واقعات میں ویسی ہی ایڈ ہوتی چلی جائے گی. اس کا تجربہ سبحان بھائی یوں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ بچے کو دیکھیں، وہ بچہ جو کارٹون دیکھ رہا ہے آپ کو وہ کارٹون جیسی حرکتیں کرتا نظر آئے گا، کارٹون جیسی آوازیں نکالتا نظر آئے گا. جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اپنے مائنڈ کے اندر اس کو فیڈ کر رہا ہے، اسی کو اپنی عادات، اپنی اطوار کا حصہ بنا رہا ہے. تو ایک ذمہ داری یہ ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس ڈگر پر اور ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور سبحان بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو لوگ اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ٹالرنس کو ختم کر کے اگریشن جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر زہر گھولنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو درست نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ ٹالرنس سکھائی ہے، دین اسلام نے ہمیں بردرہڈ سکھایا ہے، دین اسلام نے ہمیں عفو درگزر سکھایا ہے، دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ حلم، بردباری، اس کا سبق جو ہے وہ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سبحان بھائی ہمیں قناعت کا سبق دیا ہے دین اسلام نے. تو ہم اگر اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی افکار کے اندر دین اسلام کو اگر جو ہے وہ لے آئیں اور لوگوں سے جو ہماری توقعات ہیں، جو ایکسپیکٹیز ہیں، ان کو تھوڑا جو ہے وہ کم کر کے ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، تو یہ جو واقعات ہیں اللہ نے چاہا تو ان کا ریشو جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا اور معاشرہ جو ہے وہ امن اور سکون اور اسپرچولیٹی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو دین اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بات ہے کہ ایسے افراد جو کہ مسلمان نہیں بھی ہیں اور وہ ان اصولوں کو، جن اصولوں کو دین اسلام میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، ان کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو ان کو کم از کم دنیا میں اس چیز کا سکون ملتا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے سلیبس میں دین اسلام کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. ایک بندہ کامرس کی ہائر سٹڈیز کر رہا ہے، میڈیکل سائنس کی ہائر سٹڈیز کر رہا ہے، انجینئرنگ کے اندر ہائر سٹڈیز کر رہا ہے، اس سلیبس میں تو نہیں ہے، یعنی کتابوں میں تو نہیں موجود. اچھا، کتابوں میں اگر موجود نہیں ہے تو استاد بھی نہیں بتا پا رہا. اس کی وجہ یہ سلمان بھائی سلیبس بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے نا وہ روز بروز ریسرچ کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 4 سال کی انجینئرنگ ہوتی ہے، 5 سال کی میڈیکل سائنس ہوتی ہے، 7 سال کا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کورس ہوتا ہے. اب وہ 4 سال کی تو آج سے 15 سال پہلے بھی تھی نا، لیکن انجینئرنگ تو بڑھ گئی ہے. اب وہ جو استاد آ رہا ہے پڑھانے کے لیے، وہ صرف کتاب سے نہیں پڑھاتا، وہ مطلب دیگر اپنے تجربات بھی شیئر کرتا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی اور بات کرے. اچھا بالفرض اس کے پاس ٹائم بھی ہے تو کیا اس استاد کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بتائے؟ میرے پاس پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ کسی جگہ پر انجینئرنگ کے پروجیکٹ کے لیے جا رہے تھے، اور انجینئرنگ کا پروجیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پوری بس بھری ہوئی ہے ٹو بی انجینئر سے، جنہوں نے کچھ عرصے کے بعد انجینئر بننا ہے.
اور پاکستان کی اور دنیا کی بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر جانا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی. ظاہری بات ہے جب بڑی یونیورسٹی ہے تو لڑکے بھی زیادہ نمبر لے کر آئے ہوں گے اور وہ بھی اپنے علاقوں کے ٹاپر ہوں گے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ معاشرے میں آگے چل کے کریم بنیں گے اور دیگر لوگوں کو سنبھالیں گے جاب کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اب یہ لوگ جا رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، کسی لڑکے نے ہلکا سا کہہ دیا کہ سر رستے میں جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو کیا ہم اتر کے نماز پڑھ لیں، کس جگہ پڑھیں گے؟ تو اس استاد نے یہ جملہ کہا جو ایک نہیں کئی ذریعوں سے مجھ تک پہنچا کہ ہم سب مسافر ہیں. حالانکہ جس جگہ وہ جا رہے تھے وہ لاہور سے 15-20 کلومیٹر دور ہوگی. کہا گیا کہ جی ہم سب مسافر ہیں اور مسافر کو نماز کی ہی رعایت ہے کہ وہ نماز ہی بے شک چھوڑ دے، وہ بعد میں ہم اس جمعے کو یا ظہر کو پڑھ لیں گے. اب مجھے بتائیے وہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سی ڈگریز دنیا کی ہیں، باہر سے ڈگری لے کر آیا، ایک استاد اور ایک سلیبس آپ کو یہ چیزیں بتا ہی نہیں رہے، بالکل کسی طرح سے نہیں بتا رہے. حالانکہ یہ وہ شعبے ہیں، مثال کے طور پر میڈیکل سائنس ہے، کتنا ضروری ہے ایک ڈاکٹر کے لیے حسن اخلاق کے مدنی پھول رکھنا، کتنا ضروری ہے ایک ڈاکٹر کے لیے یہ سیکھنا کہ ایک انسان جو ہے اس کو میں نے کس طریقے سے بات اس سے کرنی ہے، کیا چیز کرنی ہے. تو بہرحال یہ سلمان بھائی جو ایسپیکٹ ہمارے معاشرے کا ہے کہ واقعی صبر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، صبر واقعی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹریفک بلاک ہو صبر نہیں ہوتا، ہارن بجانے سے فرق کچھ نہیں پڑ جانا لیکن پھر بھی ہارن کے اوپر ہاتھ ہے، اگلے کو ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح گھروں کے اندر صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. یہاں پر میں صبر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے اور شیئر کروں گا، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو انفارمیشن کا اوور لوڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن، اتنی زیادہ انفارمیشن جو آ رہی ہے، اس میں بھی صبر کی ایک کمی نظر آتی ہے. پتہ کیا؟ وہ یہ کہ وی نیڈ اٹ فاسٹ. ہمیں اس وقت وہ خبر جلدی پتا چل جائے، بس فاسٹ، جلدی پتا چل جائے، اور میرے ذریعے سلمان بھائی کو جلدی پتا چل جائے، سلمان بھائی کے ذریعے مہروز مدنی کو جلدی پتا چل جائے، مہروز بھائی کے ذریعے استاد صاحب کو، استاد صاحب کے ذریعے خالد بھائی کو، خالد بھائی کے ذریعے نعت خان بھائی کو، نعت خان بھائی کے ذریعے پورے مدنی چینل کو، مدنی چینل کے ذریعے فیضان مدینہ کو، فیضان مدینہ کے ذریعے پورے کراچی کو جلدی پتا چل جائے خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. بریکنگ نیوز ہونی چاہیے بس. اس جلدی خبر کے اندر کوئی بیچارہ تباہ ہو رہا ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن تباہ ہو رہی ہے، کوئی غرض نہیں، بس جلدی پتا چلنی چاہیے، سب سے پہلے مجھے پتا چلنی چاہیے. اور یہ بھی بے صبری ہے نا کہ مطلب انفارمیشن اوور لوڈ ہو گیا ہے. تو یہ جو چیز آپ نے بتائی، واقعی ایسے واقعات معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں فرسٹریشن کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کتنی اینگزائٹی پائی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر یہ جو رجحانات پیدا ہو رہے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بالکل ایک بندے نے بات کی کہ جی ہر جگہ ہی پیڑا کام ہو گیا، جی جتھے جاؤ پیڑا کام ہے، تسی پرائیویٹ سیکٹر تے چلے جاؤ، تسی سرکاری چلے جاؤ، جدو تسی نوٹ نہ دیو تے اے نہ دیو، سفارش نہ کراؤ، رشوت نہ دیو، کچھ نہیں ہوندا، ہر جگہ یہی کام ہے. تو کی کریے؟ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ بس اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش، خدا کا خوف پیدا اگر ہو جائے گا نا، ہر معاشرے کا ہر فرد جو ہے ایک دفعہ ڈر جائے کہ واقعی میں یہ کام جو کروں گا اس کام سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ چیز جب پیدا ہو جائے گی اور یہ چیز جب پیدا ہوگی کہ میرا انعام بھی رب تعالیٰ میں جو صبر میں کروں گا نظر نہیں آتا نا، بظاہر ہم وہ چیز پہ خوش ہوتے ہیں جو نظر آ جائے. مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ ہے ڈگری مل جائے گی، وہ ڈگری ہاتھ میں آئے گی نا، کاغذ کی ڈگری ہاتھ میں آئے گی، اور پھر وہ ڈگری لے کے نوکری لینے جاؤں گا تو وہ بھی نوکری بھی نظر آتی ہے چیزیں. تو جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، یوں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ان چیزوں پر زیادہ پکا ہوتا جا رہا ہے، اور جو چیزیں ریوارڈ ہیں، مطلب جو اخروی انعامات ہیں، بظاہر وہ نظر نہیں آ رہے، تو ان کے اوپر ویسا ایمان نظر نہیں آتا. جبکہ ہمارے بزرگان دین کا اس سے الٹا حساب تھا، وہ دنیا کے باطن کو دیکھتے تھے، دنیا کے ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے. دنیا کی خواہشات نے ان کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ دیا، انہوں نے ان کو زندہ نہیں ہونے دیا. یہی تو فرق ہے کہ وہ چیز جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن ایک پرومسڈ انعام ہے، وہ اس چیز کے اوپر نظر رکھیں، صبر کریں، اور جو نظر آ رہا ہے
جو نظر آ رہا ہے وہ بھی درست ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہماری یہیں کی دنیا کی ہی مثال ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی بہرحال ایک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے, عافیت فرمائے. نالج, علم دین کا نالج, ریلیجیس نالج, الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہمارے ڈور سٹیپ پر آ کے, بلکہ ہمارے گھر پہ آ کے, ہماری ڈیوائسز میں, موبائل ڈیوائسز میں آ کے ہمیں جو ہے وہ علم دین سے روشناس کر رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں قرآن کریم کا علم دے رہا ہے, ہمیں نمازوں کا علم جو ہے وہ سکھا رہا ہے, مدنی قافلوں کے ذریعے, مدنی انعامات کے ذریعے, مسجد درس کے ذریعے, ہفتہ وار سندوں بھرے اجتماع کے ذریعے, مدنی مذاکرے کے ذریعے. جی ہاں, علم دین کی شمع جو ہے یہ جلائی جا رہی ہے. ہم اس کو لینے والے بن جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گے. سبحان بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. بڑے پیارے مدنی پھول دیے آپ نے. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. آئیے آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے 24 فروری بروز اتوار کو ہونے جا رہا ہے. کیسا ہونے جا رہا ہے جی؟ جو ہمارے سامنے سفر کرنے کا ذریعہ ہے, یہ گدا گاڑی یہاں پر موجود ہے. پانی ہے لیکن کم ہے, لیکن بہت گہرائی پر ہے. مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تھر اسپیشل, پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قادم العالیہ کے ساتھ, جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے تھر میں رہنے والوں کے بود و باش, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا فضل, اس کی رحمت, اس کا شکر کس انداز میں ادا کیا جائے. 3 دن بعد وہ بھی 3 مٹکے پینے کے قابل, یہ بھی ایک زندگی ہے. اور ہم غور کر لیں, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دیکھتے نہ بھولیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے 24 فروری بروز اتوار براہ راست صبح 9 بجے مدنی چینل پر. ماشاءاللہ, آپ کی دعوت اسلامی, آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی چینل, اور جس دعوت اسلامی کو آپ عطیات دیتے ہیں, یہ تھر میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. 24 فروری بروز اتوار انشاءاللہ عز و جل 9 بجے براہ راست سلسلہ شروع ہوگا, اور بہت سارے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے, اور باتیں بھی. مہروز بھائی, زندگی کے کچھ تجربات میں نے ہے نا وہ پہلی مرتبہ جو میری زندگی میں ہوئے ایسے بھی گزرے ہیں, اور کچھ میں نے بھی ایسا ہے پرومو میں بھی میں نے آپ کو کچھ ایسے ماحول میں اور ایسے انداز پہ دیکھا ہے, زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا نا. ایک اور بھی ہے, ایک اور بھی ہے کہ وہ بھی بڑا ایک انداز ہے مہروز بھائی, وہ بھی ہم دکھائیں گے ناظرین کو. ہے ویسے رات والا پراپر کیمرہ شوٹ تو آپ کے تو انداز, کچھ لوگ سو رہے تھے, کچھ جاگ بھی رہے تھے. بہرحال جو جاگ رہے تھے ان کے اوپر ایک تھا معاملہ, جو بھی تھا یہ کیا تھا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, کیا کریں, صبر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن حالات میں, جن مشکلات میں آپ ہیں ان سے نکلنے کی تھوڑی کوشش کریں. اسی سرکل میں بند رہنے کی بجائے استاد صاحب ان حالات سے, ان واقعات سے نکلنے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور پھر دوسری بات ہے اپنی ایفرٹ بھی پھر کچھ شامل کریں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ظاہر کوشش کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ اپنی کیفیت پہ بندہ قابو پا سکے. جی, کہ اگر میں کسی وجہ سے ٹینشن میں ہوں یا کسی آزمائش میں آ گیا ہوں تو سب سے پہلی کاوش میں نے خود کرنی ہے, کیونکہ میرے دل و دماغ میں جو چیز چل رہی ہے اس کو زبردستی باہر سے کوئی نہیں بدل سکتا. باہر سے وہ مجھے موومنٹ دے سکتا ہے, تحریک دے سکتا ہے, مجھے پرسویشن دے سکتا ہے کہ تم اس طرح سے اس کو تبدیل کر لو, یہ مصروفیت اختیار کر لو, تو آپ کو پرانی مصروفیت سے, کچھ ٹینشن سے نجات مل جائے گی. تو کرنا مجھے خود ہے, کیونکہ جب تک میں خود نہیں کروں گا, سارے مل کر بھی اگر میرے سامنے کوئی باتیں کرتے رہیں تو 10 کیا 100 باتیں بھی کر لیں تو میری ٹینشن دور ہونے کی نہیں ہے. یہ خود ہی کوشش کرنی ہوگی. اور کہتے ہیں نا کہ اپنے کیے کا علاج جی خود ہی کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کمائی کو سیٹل بھی آپ ہی نے کرنا ہے. اگر آپ غلط مقصد اپنا بیٹھے ہیں اور غلط راہ پر چل رہے ہیں
ایک تو گناہ والا غلط معاملہ، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیلیبر اتنا نہیں تھا، آپ کی صلاحیت اتنی نہیں تھی جتنا بڑا آپ نے مقصد چن لیا، یا جس طرح کا آپ نے مقصد چن لیا، تو آپ آج بھی موو بیک کر جائیے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ دوسرا راستہ چن لیجئے کہ جو آپ کے موافق ہو، بجائے اس کے کہ آپ مزید اپنی ناکامیوں کے سفر کو جاری رکھیں اور اپنی مایوسیوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ آپ ریورس گیئر لگائیں اور گاڑی کو صحیح ٹریک پہ ڈال لیں، اور پھر اس ٹریک پہ ڈالیے گا کہ جہاں پر منزل آپ کو اچھی لگے، اور اس میں پھر مشاورت بھی شامل ہو، اس میں آپ کی صلاحیتیں بھی ویسی ہوں جیسی منزل ہو۔ تو کئی لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے ایک مقصد اپنایا، لیکن اس مقصد کی طرف جب بڑھے تو دیکھا کہ یہ میں نہیں پورا کر پاؤں گا، تو بجائے اس کے کہ ہر وقت پریشان رہنے کے، انہوں نے وہ مقصد اپنا لیا کہ جو وہ کر سکتے تھے۔ تو وہ جو کام ہم کر سکتے ہوں ترجیح اسی کو دینی چاہیے، جو کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کام سے تھوڑا سا رک جائیں۔ مدینہ مدینہ، یہ بھی چلیں ایک اچھی بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، مایوس کبھی نہ ہوں، اور اپنی زندگی کے اندر ایک سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلک الایام نداولها بین الناس کے اللہ کریم کا فرمان ہے کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم تھر میں تھے تو تھر میں بھی دن بدلتے رہتے ہیں، حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ تھر والوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو ایسا سبزہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ، وہ تو تھر والوں کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بارش ہونے کے بعد، ایک دفعہ جب صحیح بارش ہو جاتی ہے تو بارش ہونے کے بعد آپ تھر میں آئیں تو آپ مری بھول جائیں گے مہروز بھائی، اس طرح کی باتیں بھی ہیں۔ اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، انوائرمنٹ بن جاتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حالات ایک جیسے زندگی میں کبھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو یہ ان حالات، اگر آج میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ سدا ایسے ہی نہیں رہیں گے، ایک دن یہ بدل جائیں گے۔ ہم اچھے کی امید رکھیں میرے، بدل بھی جائیں گے اور بدل سکتے بھی ہیں۔ سلمان بھائی، بڑا مشہور وہ واقعہ ہے نا آرے والا، ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا، صبح گئے تو دیکھا کہ درخت کاٹ رہا ہے، تو شام کو آئے تو بھی درخت کاٹ رہا تھا، تو پھر درخت کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کو صبح مشورہ دیا تھا کہ آری کی دھار تیز کر لو، اپنے آری کی دھار، لیکن اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو جو ہے نا وہ شام تک درخت ہی کاٹتا رہا۔ بلے جی بلے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو نکھارا جا سکتا ہے، ابھارا جا سکتا ہے، اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ویل ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ کرنے کے بعد جب آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں، کسی مقصد کو لے کر آتے ہیں، تو کامیابی بھی آپ کے قدم چومتی ہے، اور آپ کو ایک دنیاوی طور پہ، اخروی طور پہ نیک مقاصد کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہوتی ہے، ہم یوں سمجھ لیجئے عقل کل بنے ہوئے ہوتے ہیں، مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر ایک معاشرے کا بالخصوص بڑی عجیب سی بات ہے سلمان بھائی، کسی نے کہنے والے نے کہ بات بڑی درست ہے، اس نے کہا کہ اس وقت دنیا میں نا میزائل گائیڈڈ ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے تو گائیڈڈ میزائل بنا لی کہ جناب وہ نشانہ جو ہے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں اور میزائل وہیں جاتا ہے، لیکن جو جنریشن نکل رہی ہے یہ ان گائیڈڈ ہے، اس وقت جو جنریشن ہے یہ ان گائیڈڈ ہے، اس کو ضرورت ہے رہنمائی کی، لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ رہنمائی دینے والے موجود نہیں، اہل، اور جو موجود ہیں ان تک رسائی نہیں، ان تک پہنچ نہیں پا رہے، اور خود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہم تو یہ 21 سینچری کی جنریشن ہے، اور آپ جو ہے جناب کہاں کے پتھر کے دور کے اس دور کے۔ تو ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، پریشان جو ہوتے ہیں یہ تو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، لیکن جب سامنے والا بتاتا ہے کہ بھائی یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ اندھیرے میں گویا کہ وہ پرانی مثال تھی نا تیر چلانا، تو اب تو تیر نہیں چلائے جاتے، تیروں کا وقت نہیں ہے اب، تو اندھیرے میں یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص صاحب جزیرے پہ گیا رات میں، جزیرے پہ جب پہنچا تو دن کے وقت جزیرے پہ پہنچا اور کشتی وغیرہ باندھ دی اس نے، اور جزیرے پہ سیر و تفریح کرتا رہا۔ جب رات ہوئی اس کا ارادہ تو رکنے کا تھا، لیکن اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، رات ہونے کے بعد تبدیل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اسے وحشت ہوئی، تو اس نے کہا کہ چلو نکلنا چاہیے۔ اب کوئی سمجھانے والا ہوتا تو سمجھاتا کہ اندھیرے میں نہ نکلو،
ابھی یہیں ٹھہرے رہو، اس جزیرے پر ہی ٹھہرے رہو کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، تو ایک مسائل کا وہ ہے۔ بہرحال اس نے سامان اٹھایا، اپنا بیگ اٹھایا اور کشتی میں جا بیٹھا اور چپو چلانا شروع کر دیا۔ کشتی بھی چپو والی تھی؟ ہاں کشتی بھی چپو والی تھی، چپو چلانا شروع کر دیا اس نے۔ اب یہ اندھیرا گھپ، یعنی وہ 14ویں کی راتیں نہیں تھی، ڈھلتی راتیں تھیں، تو اندھیرا گویا کہ اب یہ ساری رات چپو چلاتا رہا۔ ڈھلتی راتوں میں پانی بھی تیز ہوتا ہے، اب جو بھی ہو، لیکن یہ تو بڑے سیفلی چلا رہا تھا، کیونکہ جب صبح ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ چپو چلاتا رہا یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح نمودار ہوئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کشتی جہاں کھڑی تھی نا جی، وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ کشتی کو جس پول سے، جس پتھر سے اس نے باندھا تھا، وہ رسی کھولنا بھول گیا تھا۔ تو یہ ساری رات جو ہے پانی میں چپو چلاتا رہا اور کشتی بھی ڈولتی رہی ہے، سمجھا کہ سفر طے ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ترقی کرنے کے نام پر یا کچھ بڑا کرنے کے نام پر چپو چلا رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں دیکھ نہیں رہے کیسے پسینہ آ رہا ہے، دیکھ نہیں رہے میں کیسی ایفرٹس کر رہا ہوں، گھر والوں سے الجھتے ہیں پھر۔ تو بعض اوقات یہ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ان کی سمت ڈائریکشن درست نہیں ہوتی، انہوں نے ہوم ورک درست نہیں کیا ہوتا، پریپریشن درست نہیں کی ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ تو خیر پھر بھی بھلائی ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے میں، نہیں تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ الٹے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اپنے بڑوں سے کنیکٹڈ رہیں گے نا، البرکت مع اکابرکم، یہ دینی طور پر تو ہے ہی، لیکن اس کا تجربہ دنیاوی طور پہ بھی یوں ہوا سلمان بھائی کہ دنیاوی معاملات میں بھی بے شک آپ کے بڑے جو ہیں ان کے پاس کوئی پوسٹ گریجویٹ یا ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں نہ ہوں، وہ پروفیسر نہ ہوں، ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، وہ کوئی کوالیفائڈ بزنس پرسن نہ ہو، یعنی MBA وغیرہ نہ کیا ہوا، CA نہ کیا ہوا انہوں نے، لیکن وہ آپ سے عمر میں بڑے، وہ آپ سے تجربے میں بڑے ہیں، انہوں نے آپ سے زیادہ ماحول دیکھا ہوا ہے، آپ سے زیادہ چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، سروائیو کرا انہوں نے زندگی میں، جب بھی تو آج وہ کھڑے ہوئے۔ تو آپ بھلے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، ان سے سیکھیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں، بے شک ان کی ہر بات نہ مانیں آپ چلیں، ایک دنیاوی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بات نہیں مانتے، آپ نہ مانیں، لیکن جو لاجیکل بات ہے، جو آپ کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، 2 دونی 4 والی بات ہے، وہ تو کم از کم مانیں، ہٹ دھرمی تو نہ کریں۔ بزرگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ اور عربی میں ہم نے ایک جب علم نحو پڑھا تھا، علم نحو میں ایک باب تھا مبتدا اور خبر کا، جملہ اسمیہ کا، تو اس میں یہ تھا کہ جب جو ہے وہ 2 مطلب کلمے ہیں اور دونوں تعریف و تنکیر میں برابر ہوں تو مبتدا کسے بنایا جائے اور خبر کسے بنایا جائے۔ اس باب کے اندر ایک مثال تھی، مثال بڑی پیاری ہے، اس میں کہا کہ اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتن، کہ جو ازروے عمر کے، یہ ایک خالص یوں بولیں کہ ایک جامعہ والا ترجمہ ہے، جو ازروے عمر کے تم سے بڑا ہو وہ ازروے تجربے کے تم سے بڑا ہوگا، اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یوں آسان بنایا تو یوں ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو باتیں ہوتی ہیں، اب ان کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے اور کس طریقے سے رہنا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اپنا کام ایسا رکھے کہ جو سہل بھی ہو، آسان بھی ہو اور اچھا بھی ہو۔ ازروے ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ ممیز تمییز جس نے پڑھا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے۔ ممیز کیا ہے، تمییز کیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ یہ گرامر کی باتیں ہیں، یہ آپ کو جاننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ جامعہ المدینہ میں آپ آئیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، سیکھنے کا شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کا شوق پیدا کریں۔ اور یہ جو باتیں میں تھوڑی تھوڑی بیچ میں کرتا ہوں، یہ شوق دلانے کے لیے کرتا ہوں، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو۔ ہم نے الحمدللہ استاد صاحب سے جو ہے نا وہ فیض پایا ہے، جامعہ المدینہ میں انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور کیا ہی خوب پڑھایا ہے۔ میں ایک مرتبہ درجے میں آیا، استاد صاحب نے جو ہے نا وہ چلیں ایک بات یادگیری والی بات ہے، میں واقعہ بتا رہتا ہوں۔ استاد صاحب نے جو ہے نا وہ تختہ سیاہ پر بلیک بورڈ پہ لکھا مولی، اور چاک جو ہے میرے ہاتھ میں لے دیا، اور مجھے بتاؤ یہ مولی کیسے بنا، مولی کیسے بنا؟ ایلا سے بنتا ہے مولی، سیگا اس میں فاعل کا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے میرے ذہن نے کام کیا، تو پھر میں نے اس وقت اس کی تعلیل کر دی۔ میں نے کہا جی یہ اصل میں تھا مولی یون،
مولی یون تھا اور یوں یہ معلل تھا اور اس کی تعلیل ہوئی تو پھر یہ کیا بن گیا؟ مولی. یہ کیسے بنا؟ یہ میں مولی نہیں ہے، یہ جو مولی کھاتے ہیں سلاد والی وہ والی مولی نہیں ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایلا والی مولی. آج کل سیزن بھی ہے نا پاکستان. ہاں پاکستان. مہروز بھائی نے ہمیں کھلائی بھی ہے جی مولی ماشاءاللہ، ہاضمے دار بھی ہوتی ہے لیکن ایک لمٹ میں ہی کھانی چاہیے، یہ بھی ایک پتہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، جامعۃ المدینہ میں آپ آئیں گے انشاءاللہ سیکھیں گے، بہت ساری باتیں سیکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو اس میں بھی اضافہ ہوگا. آگے چلتے ہیں، مزید بڑھتے ہیں، آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ موضوع پر آتے ہیں. جی مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی عظیم ہستی کے دربار میں حاضر ہیں. غلبہ عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے غلبے میں ننگے پیر رہا کرتے اور ننگے پیر رہنے کی برکت سے آپ کے ادب میں پورے بغداد میں کوئی چوپایا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا کہ کہیں ان بزرگ کے پیر گندے نہ ہو جائیں. وہ بزرگ کون ہیں؟ جی ہاں، ہم آج ان کے قدموں میں ہیں. حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے اور وہ عظیم ہستی ہے کہ جب تک زندہ رہے بغداد میں کسی جانور نے راستے میں گندگی نہیں کی کہ کہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر آلودہ نہ ہو جائیں. ایک بار ایک شخص کے چوپائے نے گندگی کر دی تو وہ کہتا ہے ہو نہ ہو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا. یعنی اس روز حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے پردہ فرما چکے. اللہ اکبر. یہ اللہ والے جب اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی پاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی محمد سجاد اطاری، باب المدینہ، کراچی. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ آج اسکرین پہ جلوہ گر ہوئے. کل آپ نہیں تھے تو خالد بھائی سے بھی میں نے پوچھا تو میں بولا ہم بھی انہی کو مس کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. ماشاءاللہ آپ تو اس طرح سے منچ سجاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں اور یہی ایک فیضان امیر اہل سنت ہے کہ جس سے آپ کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں تو کرنے کے لیے آپ ہمیں ماشاءاللہ بہت کچھ یہاں سے مہیا کرتے ہیں. کاش کہ ہم وہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس وقت ماشاءاللہ واقعی موسم بھی بڑا پیارا ہے تو اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. روڈوں پہ بھی حادثات ہوتے ہیں، اللہ ان سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ آپ لوگ جب بھی کوئی موضوع لے کے آتے ہیں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی مطلب ہے کہ انسان کو اس پر بھی اس طرح چلنا چاہیے، کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے. اور ماشاءاللہ یعنی کہ اس میں علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اللہ آپ لوگوں کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. ایک جو سیکھنے کی بات ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ بندہ ہو یا نہ ہو کام نہیں رکتے، کام ہوتے رہتے ہیں. ایک بات ہے تو بندے کو چاہیے کہ عاجزی انکساری اپنا کر کے رکھے. بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. تو ایک تو بندہ عاجزی انکساری اپنا ہے، دنیا کے معاملات میں بھی مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے تو آپ نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی کام چلتا رہے گا، کام نہیں رکتے. ایک تو یہ آپ نے دیکھا سلسلہ خالد بھائی نے کیا اور ماشاءاللہ زبردست سلسلہ رہا. مفتی صاحب بھی تھے، یوسف بھائی بھی تھے، میں نے بھی سلسلہ دیکھا 9 بجے. تو میں کیوں نہیں آیا تو یہ اس کی ظاہر سی بات ہے کچھ وجوہات ہی ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ عافیت سلامتی والا معاملہ رکھے. کبھی میں نہیں آتا، کبھی خالد بھائی بھی جو ہے وہ نہیں آتے. ہم تو ویسے دونوں ابھی مستقل سلسلے میں جو ہے وہ چل رہے ہیں لیکن یہ ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے اور کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ اولاد کی خاطر بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور واقعی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. چلیں بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. جی مزید کال شامل کرتے ہیں.
سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی کی آمد مرحبا۔ آج موضوع ہم کیا کریں، تو مجھے یہ سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم دن بھر بیکار رہتے ہیں، فضول میں رہتے ہیں تو چستی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ہم اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور یا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سستی آ جاتی ہے اور نیند چڑھتی ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ جی استاد صاحب، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم نیک کام کرنے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان سین ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اس میں ایک تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک باہر ہے۔ تو اندر جو ہے وہ نفس ہے، نفس ہمارا، یہ نیکیوں سے روکتا ہے کوشش کر کے۔ اب وہ اندر سے جو گدگدیاں کرے گا اور جو مطلب وہ سہلائے گا، اس سے نیند چڑھے گی۔ اور شیطان کب چاہے گا کہ یہ بندہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو؟ اسی بات، اس طرح وہ ایک طرح سا وہ دماغ پر نیند کا غبار یا یہ چیزیں ہوں گی، تو نیند دور کرنے کے یا وہ چستی حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ فزیکلی بھی اپنائے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو نیند ہے، تو نیند کو دور کرنے کے لیے عارضی طور پہ چند قدم آپ چل لیں، واپس آ جائیں، وضو تازہ کر لیں، یا کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیند جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ کوئی ایسا پھل کھا لیں، یا کوئی مطلب جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، ڈرائی فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ کوئی مطلب مونگ پھلی ٹائپ کی چیز یہ آپ کھا لیں، تو آپ کا دماغ وہ جو دانت جو ہے نا وہ موو میں رہیں گے۔ تو جبڑا جب حرکت کرتا رہے گا تو ایک قسم کی ورزش یہ دماغ کو آپ کو سونے نہیں دے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہوتی فزیکلی۔ تو اب آپ دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے آپ کو جھونکا لگا اور آپ پھر بھی بیٹھے رہے، تو پھر تو آپ گئے نیند کی وادی میں۔ اور جھونکا لگا اور آپ تھوڑا سا ہل گئے، تھوڑا اٹھ کے پھر دوبارہ بیٹھ گئے، تو اس طرح یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، اس طرح سے کم از کم ہم تو اسی طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یار لیٹ جائیں، وہ ہماری ڈیوٹی اور ان کی ڈیوٹی میں فرق ہوتا ہوگا۔ جو یہ بتا رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اب مسلسل ایک ہی نوعیت کا مہروز بھائی کام کرنا، اور کام بھی ایسا کہ کسی انسان کا چہرہ بھی نظر نہ آوے اس دوران، نہ کسی کی بات سنائیں، نہ دیکھنے کو کچھ چاہیے، نہ سننے کو کچھ چاہیے، نہ بولنے کو کچھ چاہیے، خاموشی سے وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں تو کسی کو پڑھنے میں 2 صفحے لگا دو نا تو شاید 1 صفحے کے بعد اس کو نیند آ جائے گی۔ تو اب وہ لکھنا اور مسلسل 8 گھنٹے لکھنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ہم بھی پھر ویریشن کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اٹھ کے اسلامی بھائیوں کو چیک کر لیا، کبھی بیٹھ گئے، کبھی وضو کر لیا۔ تو یہ اپنے ہاتھ میں اپنی طبیعت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں چڑھتی، لیکن بعض لوگوں کو نیند چڑھتی ہے۔ اور جنہوں نے بتایا، لگتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان مل کے پھر تھپکی دیتے ہیں کہ سو جا سو جا سو جا، تو ہم نے نہیں سونا۔ مدینہ چلیں جی، مزید کال شامل کرتے ہیں۔ سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ آج کے ٹاپک پہ کچھ کہنے سے پہلے کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے اہل سنت دامت برکاتہم کی خدمت میں۔ یہ فی البدی ہے، بالکل ابھی 2 منٹ پہلے لکھا ہے میں نے۔ وہ جو صاحب طریقت وہ ہر ایک دل کی چاہت، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے ایک حقیقت۔ دور حاضر کا ذل رحمت، وہ ایک امیر اہل سنت، اور وہی خوش نصیب ہے کوکب سے نصیب ہو اس کی صحبت۔ یہ سلمان میاں یہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہے، یہ لفاظی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شاعری ہے، بس وہ دماغ میں آیا اور میں نے اس کو بقول میرے ہی شعر کے کہ یہ گما نہیں کہ شاعر بنتا جا رہا ہوں میں، بس تخیل سے نکل کر لفظوں میں ڈھلتا جا رہا ہوں میں۔ اس کلام کا جو تعلق اور سبب ہے نا، وہ صرف اور صرف امیر اہل سنت دامت برکاتہم اور آپ لوگوں کی محبت ہے، جس کا ثبوت بھی یہی ہے کہ یہ میں نے فی البدی یہ کلام کہا ہے۔ اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا مختصراً بس میں ایک الفاظ کہوں گا کہ کیا کریں بھائی، کچھ نہ کرو، صرف اور صرف دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، بس یہ کرو، نتھنگ مور۔ کیا کریں ہمارے یہاں سوچے ہی نہیں، آپ بس جڑ جائیے اور کام آپ کا ہو جائے گا، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ مدنی ماحول بتائے گا انشاءاللہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، یہی مدنی ماحول بتایا گا۔ گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے، یہ مدنی ماحول سمجھائے گا رزق حلال بھی کمانا ہے، یہ مدنی ماحول بتائے گا گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے، یہ مدنی ماحول بتائے گا محلے میں معاشرے میں کس طریقے کے ساتھ مورل ایکسیلنس کے ساتھ
حسن اخلاق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، مدنی ماحول سب کچھ جو ہے وہ سکھائے گا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. کیا جامع اور معنی بات کہی ہے شاہ صاحب، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. سلمان بھائی، بعض لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو گھر والوں کے دل سے صدا آتی ہے آپ کچھ نہ کریں بیٹھ جائیں. تو ایک یہ بھی جہد ہے. بہرحال وہی شاید وجہ ہوتی ہے کہ جب کچھ کرنے جائے گا تو پھر گھر والے سوچیں گے اب ہم کیا کریں. دودھ دہی لینے بھیجیں گے تو لسی کر کے لے آئے گا، یہ بھی اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. چلیں بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جی محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ سنا دے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. ہاں واہ جی واہ شہزاد بھائی، کیا بات ہے. ایک ہوتا ہے آواز ہونا اور ایک ہوتا ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو پورے انداز میں لے کر آنا. مدینہ مدینہ امپریسو ہے یہ ماشاءاللہ. جی میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سیلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میری سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہمیں آخرت اچھی بنانی ہے تو ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ رسول کی اطاعت کرے میرے آقا، یہی بات ختم ہے. جی محمد اختر بہاول نگر سے. سلمان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خود تو نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو جب اس کی دعوت دیتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کھلا ٹائم ہوتا ہے تو آپ نماز روزہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کاروبار میں اتنے مشغول ہیں کہ ہم کیسے کریں، تو آپ کام کرو تو آپ کو پتہ چلے، تو پھر اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب عنایت فرما دے. حالت ایسے معاملے میں سمجھانا ہی چاہیے. استاد صاحب نے 8 گھنٹے کام کا بتایا ہے، 8 گھنٹے تو یہ آفس ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو گھر کا معاملہ ہے 2 گھنٹے جامع میں پڑھانا وہ علیحدہ ہے. 10 گھنٹے ورکنگ ٹائم، 10 گھنٹے ورکنگ ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر گھر پہ جانا ہے تو گھر کا کوئی راشن پانی سامان وغیرہ جو بھی چیزیں لینی ہیں. راشن پانی ہی نہیں بلکہ وہ تربیت کے معاملات بھی ہیں بچوں کی، یہ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. آپ دیکھیں یعنی کیسا پیک جدول ہے. مہروز بھائی ہیں ہمارے، ان کا اپنا اسکیجول ہے. خالد بھائی ہیں، کتنے بجے چھٹی کرتے ہیں خالد بھائی؟ 6:30 بجے. 6:30 بجے. اور کتنے بجے آتے ہیں؟ صبح 8 بجے سے پہلے. 8 بجے سے پہلے آتے ہیں ماشاءاللہ. 8 بجے سے پہلے آتے ہیں اور 6:30 بجے جاتے ہیں. یہ ان کا ورکنگ ٹائم. ٹھیک ہے. دنیا میں جو اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں وہ ویلے نکھٹو نکارے تھوڑی ہیں سارے، ویلے بیٹھے ہوئے ابھی کام رہتے ہیں. سلمان بھائی مزے کی بات ہے، حیران ہوں یہ بات کیسے ہے کہ سیدھے ویلے تو کام بھی کوئی نہیں. دنیا میں اطاعت کرنے والوں کی اکثریت وہ افراد ہیں جو مصروف کار ہیں، جن کی مشغولیت کے اسباب ہیں اور جو کوئی نہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو اچیومنٹ میں شمار ہوں. یعنی وہ اپنے گھر کے بڑے ہیں، کاروبار کے بڑے ہیں، کاروبار رن کر رہے ہیں، فیملیز چلا رہے ہیں وہ، تو وہ ہی جو ہے زیادہ، میرے اپنے محسوسات یہ ہیں کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے شریعت کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک جدول ہے، اس جدول کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جو آپ کی زبان میں ویلا ہوتا ہے نا، بالکل فارغ البال شخص، وہ اتنا زیادہ نہیں کر پاتا نیکیوں میں اور گناہوں سے بچنے میں. اس کے لیے زیادہ دشواری ہوتی ہے ویلے شخص کے لیے، کیونکہ ایک تو نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتا بھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، بہت وقت پڑا ہے، اور اس میں وقت نکل جاتا ہے. دیکھیں ظہر کا وقت کتنا لمبا ہے، کتنا لمبا وقت ہے. مصروف آدمی اذان ہوگی، جماعت کا وقت ہوگا، وہ کہے گا میں نماز پڑھ لوں کیونکہ پھر آگے جو ہے نا میری فلاں مصروفیت. ویلا کیا ہے؟ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو یہ ہوا ہے، ابھی تو یہ ہوا ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، او ہو اب تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو اب میں جاؤں گا، تو تب میں جاؤں گا، اب تو جماعت نکل گئی، تو چلو اب کھانا کھا کر ہی پڑھ لیں گے، چلو اب یوں کر کے پڑھ لیں گے، چلو ابھی یہ آ گئے تو چائے پی کے پڑھ لیں گے. پتہ چلا جناب ظہر کا وقت نکل گیا. تو یہ ویلا شخص جو ہے نا، یہ شریعت کا پابندی اس کے لیے مشکل ہے، اور جو مصروف آدمی ہے اس کے لیے میری اپنی دانش میں قدر آسان ہے. اور آپ ان کو سمجھائیں، محبت پیار سے ترغیب دلائیں. ہمارا کام کہنا ہے. امیر اہل سنت دعوت قادم القدسیہ نے ایسا زبردست مدنی پھول دیا کہ جو انسان کو جو ہے نا وہ سیلف موٹیویشن کرتا رہے بندے کی، یعنی بندے کو موٹیویٹ خود بخود کرتا رہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا کام ہے پہنچانا. اور امیر اہل سنت دعوت قادم القدسیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ انبیاء کا بھی یہی منصب تھا، پہنچانا. میروز بھائی، تو ہمارا کام ہے بتانا، سمجھانا اور پہنچانا، اور ہمیں یہ کام خوش اسلوبی اور اچھے طریقے کے ساتھ کنٹینیو اور جاری رکھنا چاہیے. دعا کرتے رہیں کہ اللہ دل پھیر دے. آمین آمین آمین. جی، میرا نام مسکان اتاریہ ہے، میں جنگ سے بول رہی ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، میرا پیر میرا پیر. ہاں جی، ماشاءاللہ، کیا پیارا نام ہے مدنی منی کا، اور کیا پیاری فرمائش ہے. مرحبا. جی مزید. یہاں والے سے محمد خرم ثقلین مدنی عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آج کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، موضوع بھی بہت اچھا چنا گیا ہے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. جیسے ابھی گناہوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ گناہ کرنا، یہ بعض لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہ کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گناہ کرنا پہلے دور میں بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، مشکل ہوا کرتا تھا. اب آج کل تو بہت ہی سستا ہو گیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے گناہ فری ہو گیا تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہو. اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں اسلامی کا مدنی ماحول ہم کو ملنا یہ بہت بڑی ڈھال ہے ہمارے لیے. تو میں سب ناظرین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی آیا کریں. ہمارے لیے یہ بہت بڑی ڈھال ہے اسلامی کا مدنی ماحول. ہم اگر اس ڈھال میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس گناہوں کی طوفان سے ہم بچ جائیں گے. ماشاءاللہ. مرحبا. جی سر، میں شفقت بات کر رہا ہوں کشمیر کے ضلع سلطنتی شہر پلندری سے. میں دعوت اسلامی کو متواتر دیکھتا ہوں اور گھر میں اس کو میرے بچے بھی دیکھتے ہیں، تو بہت اچھا ہے. یہ ہمارے دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بہت اچھی کاوش ہے یہ، اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی کلمات کے اوپر عمل کریں. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ، خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. میروز بھائی، آپ نے دیکھا ہوا سندھونتی؟ نہیں جی، نہیں دیکھا ہوا، بہت دور ہے یہ کابل ضلع سے، تو بہت دور ہے. آپ نے پوچھا، ایسے پوچھنا کا مطلب ہی بتا رہا تھا کہ نہیں دیکھا ہوا. اب آپ ہمیں چڑھائیں گے کہ میں نے دیکھا ہوا. نہیں، میں نے بھی، مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میں نے دیکھا ہوا یا نہیں دیکھا ہوا. بہرحال میں از گلگت بلتستان تا بلوچستان مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں تھا، تو میں نے یہ جدول کیا ہوا ہے پاکستان کا. چلیں جی. اور دعوت اسلامی کہا نہیں کہ اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھیں، ایسی بات ہے. ماشاءاللہ. جی مدینہ سے محمد انیس اتاری. ماشاء اللہ عز و جل، کیا ہی بات ہے. سلمان بھائی، عرض یہ ہے کہ مجھے ایک نعت پاک سنا دیجئے. عدنان بھائی آئے ہوئے ماشاء اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ہاتھوں ہاتھ سنا رہے عدنان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. ڈال صدقہ نور کا. اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے
بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ مہروز بھائی سلسلہ دیکھیں ماشاءاللہ کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے، اور کیا ہی بات ہے۔ ابھی ہمارے جو مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے پاکستان سے جو نگران مجلس ہیں، ان کا ماشاءاللہ میسیج آیا ہے اور بڑی اپریسیشن کا میسیج آیا ہے۔ بڑے پیارے ٹائم بھائی ہیں، قبلہ حافظ محمد افضل اتاری مدنی زیدہ مجدہ، ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ یہ مجلس ایک رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مہروز بھائی، آپ جس شعبے میں رہے ہوں اس سے ایک لگاؤ تو آپ کو باہر اپنا یہ تو ہے۔ افضل بھائی ویسے بھی جو ہے وہ بہت ملنسار اور عاجزی والے اسلام بھائی، اللہ نے برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ استاد صاحب آج کے سلسلے کی آخری بات اور پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کیا کریں، جو ہمارا وہ موضوع تھا جی، تو وہی کچھ کریں گے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ کام نہ کریں، صحیح، اس سے رک جائیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے شرعی طور پہ جس کی اجازت ہو وہ کام کریں، اور جس کی اجازت نہیں مل رہی تو ون شاٹ اس سے رک جائیں۔ اب اس میں بہانے نہ تراشیں گے، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ ہے، صحیح، اس سے رک جائیں۔ جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ ہم کیا کریں؟ جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کام کی اجازت دی ہے اس کام میں غور و فکر کر کے، مشورہ کر کے اور صدقہ دے کے اس کو جو ہے وہ کیا جائے، تو انشاءاللہ ذل کامیابیاں، کامرانیاں یہ بننے کا نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ رہیں، مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ انشاءاللہ ذل آنے والی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ تین دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سگیتار بھی سفر پہ ہوگا۔ جمعہ ہفتہ امید ہے خالد بھائی سلسلہ کریں گے، ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ بذریعہ زوم یا جو بھی سلسلہ کار ہوا انشاءاللہ حاضری دینے کی نیت ہے۔ اور مدنی قافلہ 3 دن کا، یہ بھی سفر کرنا ہے، اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں زندگی بھر سفر کرنا ہے۔ یہ معمول اپنا بنانا ہے انشاءاللہ۔ کام بڑے ہیں اور یہ بھی ایک کام ہے، تو بڑے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور یہ ایک کام ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ مہروز بھائی پر بھی انفرادی کوشش جاری ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مہروز بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں گے مدنی قافلے میں، اور سیکھیں گے، سنتیں پھیلائیں گے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، رب درود دے تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر